الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه العزيز: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ونبيه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي الأبواب الجنة شاءت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم اور بہت ضروری پروگرام کے تحت ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ افتتاحی ماہانہ تربیتی خواتین کے اجتماع کی محفل ہے۔ انشاءاللہ ماہانہ یہ محفل ہر مہینے کے تیسرے اتوار کو منعقد ہوگی۔ اس محفل کے انعقاد کا، اس محفل کے، اس پروگرام کے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین جس مقصد کے تحت ہم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، جس مقصد کے تحت ہم کو بھیجایا ہے، وہ مقصد پورا ہو جائے اور ہماری زندگیوں میں دین آ جائے اور ہم دین سیکھیں اور ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے اور ان کی اطاعت کرنے میں گزر جائے اور ہماری اپنی آخرت سنور جائے، ہماری اپنی قبر سنور جائے اور ہمارے کو اللہ ہمارا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ اس مقصد کے تحت یہ پروگرام شروع ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اس کی اجازت سے انشاءاللہ ہر مہینہ یہ پروگرام ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی جس حصے کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں اور بہنوں، بات دراصل یہ ہے کہ انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رب العالمین نے کم و بیش 18,000 مخلوقات بنایا ہے۔ اللہ کی مخلوقات کو آپ دیکھیں گے، اللہ کی مخلوق کو آپ دیکھیں گے تو اللہ کے مخلوق میں سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، جھاڑ بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، بڑے بڑے مخلوقات بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے مخلوقات بھی ہے۔ اور یہ مخلوقات کی تعداد، یہ مخلوقات کی کاؤنٹنگ، یہ مخلوقات کو اگر ہم گننے بیٹھیں گے، شمار کرنے بیٹھیں گے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اس کو تقریباً ایک اندازے کے مطابق بتایا گیا کہ کم و بیش 18,000 اللہ کی مخلوقات ہے۔ اور یہ مخلوقات میں اللہ نے چاند جہاں بنایا، بڑی مخلوقات میں سورج جہاں بنایا، زمین جہاں بنایا، آسمان جہاں بنایا، وہیں پر اللہ نے حیوانات بھی بنایا۔ حیوانات میں جانور بنے ہیں، کتے بنے ہیں، بلی بنی ہے، ہر قسم کے جانور مخلوق پیدا ہے۔ لیکن اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی نے اللہ سے یہ نہیں مانگا تھا کہ مالک تو نے ہمیں انسان بنا۔ اللہ نے اپنے مخلوق میں سے اگر ہم کو جانور بنا دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ تو نے یہ مخلوق کیوں بنایا۔ اگر پتھر بنا دیتا تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی پوچھے کہ پتھر کیوں بنایا۔ اگر کوئی دوسری مخلوق بنا دیتا تو ہم پوچھ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے مانگے، بغیر سوال کیے، بغیر طلب کیے، بغیر مانگے کہ ہم کو اللہ نے اپنے اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے وہ انسان ہے، انسان اللہ نے ہم کو بنایا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد جب انسان بنایا تو آپ غور فرمائیے، انسانوں میں بھی ہزاروں قسم کے اقوام ملتے ہیں۔
یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی پتھر کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والا ہے، کوئی چاند کو اپنا خدا ماننے والا ہے، کوئی درخت کو اپنا کچھ ماننے والا ہے، کوئی پتھر کے آگے سجدہ کر کے اس کو خدا مانتا ہے۔ اللہ نے پہلے تو کتا بلی نہیں بنا کر انسان بنایا، یہ سب سے بڑا کرم ہے۔ اس کے بعد انسانوں میں ایسا انسان نہیں بنایا جو خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو پوج رہا ہے، جو خدا کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جو خدا کو چھوڑ کر جو ہے جھاڑ کو اپنا خدا مانتا ہے یا سورج کو اپنا خدا مانتا ہے۔ اللہ نے ان میں ہم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ ہم میں سے کسی نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، سوال نہیں کیا ہے کہ مالک تو ہمیں انسان بنا۔ ہم میں سے کسی نے اللہ سے سوال نہیں کیا کہ مالک ہمیں مسلمان بنایا۔ بغیر مانگے اللہ نے ایک نعمت دی، انسان بنایا۔ بغیر مانگے اللہ نے دوسری نعمت سے نوازا، مسلمان بنایا۔ اور مسلمانوں میں رب العالمین کا کرم ہے کہ ایسا مسلمان بنایا کہ آج آپ دیکھیے یہاں پر دین کے نام پہ آپ کو بلایا گیا ہے تو دین کی فکر آپ کے دلوں میں ہے، دین کی محبت آپ کے سینوں میں ہے، دین سے تعلق آپ کے پاس ہے۔ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنے کام و کاج چھوڑ کے یہاں پر نکل کر آ گئے۔ دنیا میں ہزاروں ایسی بھی عورتیں ملیں گی جو مسلمان بھی ہے، انسان بھی ہے، لیکن دین کے بارے میں جب ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا آنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس پہ اللہ احسان کرتا ہے، اس کو اللہ دین کی ہدایت دیتا ہے، اللہ اس کو مسلمان بناتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو یہ اس کی اپنی جو ہے اس کی اپنی وہ نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کی عطا ہے، اس کی اپنی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا، ایمان سے بڑی نعمت سے نوازا، مسلمان بنایا اور دین کی فکر ہم کو عطا کیا، ہم یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب بات تھوڑا آپ لوگ بیٹھ جائیے، ذرا آوازیں کم کر دیں۔ دیکھیے بات ہم کر رہے ہیں، تھوڑی دیر اب آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیے، گفتگو مت کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ تو اب بات دراصل یہ ہے کہ اللہ نے جب ہم کو مسلمان بنایا ہے تو مسلمان ہم کو صرف نام کا مسلمان رہنا نہیں ہے، کام کا مسلمان بننا۔ ہمارے خاندان میں ہزاروں لوگ ملیں گے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جو ہے سائنس پڑھا ہوا ہے، کوئی ٹیچر بنا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹیچر کے بیٹے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹیچر بول سکتے ہیں، ڈاکٹر کا بچہ ہے تو ہم کبھی کبھی بولتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب کے بیٹے کو انجینئر صاحب بولتے ہیں، لیکن وہ انجینئر بن نہیں جاتا، وہ ڈاکٹر بن نہیں جاتا۔ اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو ڈاکٹر بننے کے لیے باپ نے ڈاکٹر بننے کے لیے جو کتابیں پڑھی تھی وہ پڑھنا پڑے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر بننے کے لیے باپ نے جو کتابیں پڑھی تھی وہ پڑھے گا تو انجینئر بنے گا۔ تو مسلمان کا بچہ مسلمان صرف نام کا ہو سکتا ہے، مسلمان بننا ہے تو اس کو مسلمان بننے کے طریقے سیکھنا پڑے گا۔ مسلمان بننا ہے تو مسلمان بننے کے جو طریقے صحابہ نے سیکھا ہے، تابعین نے سیکھا ہے، اولیاء نے سیکھا ہے، اور وہ ائمہ جو اس امت کو دین سکھائے ہیں، دین پھیلائے ہیں تو انہوں نے دین سیکھا ہے۔ تو ہم میں سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کر کر بڑا فضل فرمایا ہے، تو رہے قیامت تک دنیا میں جب تک رہے اس وقت تک دیندار رہنے کے لیے دین سیکھنا پڑے گا، اس وقت تک دیندار رہنے کے لیے دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اس وقت تک دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے ہمیں بھی دین سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی اولاد کو بھی دین سکھانا ہوگا، اپنے بیٹوں کو بھی دین سکھانا ہوگا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دین سکھانا ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، کئی مذہبیں ہیں، تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب، سب سے بہترین دین اگر اللہ کے پاس ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے۔ آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول سناتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کون ہے؟ دوسرے خلیفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت عظمیٰ کے جو ہے منصب پر حضرت ابوبکر فائز ہوئے جو سب سے پہلے خلیفہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر اتنی عظیم شخصیت تھے، اتنے بڑے مرتبے والے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا یا کوئی نبوت کا سلسلہ چلتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ اتنا بڑا مقام حضرت عمر کو اللہ نے عطا فرمایا، اور دنیاوی اعتبار سے آپ کی حکمرانی
کے شام تک، مصر تک آپ کی حکمرانی پھیلی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت ہو کر آپ اس وقت جب آپ خلافت پہ تھے، آپ نے ایک بات فرمائی ہے، ایک اعلان فرمایا ہے، قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والے ایمان کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، امت کے بچوں کو، بچیوں کو بتلانے کے لیے، نوجوانوں کو بتلانے کے لیے فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انا كنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام۔ لوگوں دیکھو، اسلام سے پہلے ہم بہت ذلیل ترین قوم تھے۔ جب ہمارے پاس اسلام نہیں تھا، ہم ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ہمارے پاس ایمان نہیں آیا تھا، تو ہم اتنے ذلیل تھے کہ ہم کو جانوروں کی تمیز کرنا نہیں آتا تھا، حرام حلال میں تمیز کرنا نہیں آتا تھا، لوگوں کے ادب و اخلاق کرنا نہیں آتا تھا، اور کون سی چیز اچھی ہے بری ہے یہ ہم کو معلوم نہیں تھا۔ ہم لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، یعنی کوئی اچھائی ہمارے اندر نہیں تھی، جتنی خرابیاں ہو سکتی تھی ہمارے اندر موجود تھی۔ اعزنا اللہ بالاسلام۔ اگر دنیا میں ہم کو عزت ملی ہے تو اسلام کے صدقے میں ملی ہے، حکومت ملی ہے تو اسلام کے صدقے میں ملی ہے، اگر منزلت ملی ہے تو اسلام کے صدقے میں ملی ہے، اگر بڑا مرتبہ ملا ہے تو اسلام کے صدقے میں ملی ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر یہ کہہ کے آگے فرماتے ہیں، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ لوگوں یاد رکھو، اللہ نے ایمان والوں کو عزت عطا کیا ہے تو اسلام کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ جب بھی کوئی بھی ایمان والا اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہا، دین کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہا، شریعت کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہا، اذلنا اللہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیا، دنیا میں بے عزت ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ اگر دین عزت چاہتے ہو تو دین کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہوگا، دین کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ آج بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بات آپ سمجھ لیجئے، آپ میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ ہم بہترین قوم ہے کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم بہترین قوم ہے کیونکہ رسول اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم بہترین قوم ہے کیونکہ کعبۃ اللہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم بہترین قوم ہے کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہم بہترین قوم ہے، رسول اللہ کے احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ جب ہم جانتے ہیں ہم بہترین قوم ہے، لیکن اگر آپ یہ سوال کریں کہ دنیا میں سب سے ذلیل ترین قوم کون ہے تو دنیا بتا دی کہ مسلمان ہے۔ اگر اچھے ہیں تمہارے پاس اللہ عزت والا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن آج دنیا مسلمانوں کو ذلیل کیوں کر رہی ہے؟ آخر مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر مسلمان نوجوان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان بیٹیاں ذلیل کیوں ہو رہی ہے؟ تو پتہ چلتا ہے دین عزت والا، قرآن عزت والا، خدا عزت والا، رسول عزت والا، ان کو ماننے والے ذلیل نہیں ہو سکتے، پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ماننا صرف زبان سے ہے، ہمارا بولنا صرف زبان سے ہے، ہمارا کہنا صرف زبان سے ہے۔ ہم زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، زبان سے رسول اللہ کے غلام کہتے ہیں، زبان سے دین کے غلام کہتے ہیں، لیکن زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دنیا میں آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یاد رکھ لو، ایمان والے کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اسلام سے جکڑ لے، اپنے آپ کو اسلام سے جوڑ لے، اپنی زندگیوں میں اسلام لا لے، اور جس دن ہماری زندگی میں اسلام آئے گا، جس دن ہمارے گھر میں اسلام آئے گا، جس دن ہمارے گھر میں دین آئے گا، یاد رکھیے وہ دن دور نہیں ہے جہاں 313 تھے 10,000 کے لشکر پہ کامیاب ہوئے۔ وہ کامیابی کی وجہ نہ مال تھی، نہ دولت تھی، نہ وہ کامیابی کی وجہ دنیا کی کوئی آرائش و آرام نہیں تھی، ان کے پاس نہ طاقت تھی نہ ان کے پاس قوت تھی، کامیابی کی ایک ہی وجہ تھی، وہ 313 جتنے تھے ان کے تمام گھر والوں کے دل میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، ان کے مرد حضرات کے دلوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، ان کی بیٹیوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، ان کے بیٹوں کے دلوں میں بھی اللہ اس کے رسول کی محبت تھی۔ اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہونے کے اعتبار سے اپنے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت، ایمان کی محبت اور یہ جذبہ اگر ہمارے اندر لا لے تو کامیابیاں انتظار کر رہی ہے آپ کے قدم چومنے کے لیے، آپ کا مقدر بننے کے لیے، آپ کے گھروں میں آنے کے لیے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے جو ہماری بات مانتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے اور اللہ ان کو دنیا کے اندر کامیاب کرتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، کامیابی زندگی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج بچہ دنیا کچھ پڑھ لیا، تھوڑا بہت آگے بڑھ گیا، وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، یقیناً وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہوگا۔ ہم ہر ایک اپنے بچے کو بولتے ہیں بچے پڑھ لو، کل تمہارا فیوچر سدھر جائے گا، کل تمہارا مستقبل سدھر جائے گا۔ یقیناً بچوں کے مستقبل اور فیوچر کی خیال کرنا
ہماری ذمہ داری ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ فیوچر، یہ مستقبل جس کو ہم فیوچر سمجھ رہے ہیں، یہ مستقبل جس کو ہم مستقبل کہہ رہے ہیں، یہ کتنے دن کا ہے؟ کسی کو 20 سال کا فیوچر ملا، کسی کو 30 سال کا ملا، کسی کو 40 سال کا ملا. زیادہ سے زیادہ کوئی زندہ رہ گیا تو 70 سال 80 سال زندہ رہے گا، اور کوئی بڑی عمر والے ہیں تو 100 سال جیے گے، اس سے زیادہ جی نہیں سکتے. لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے یہ بڑی طویل زندگی ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنے؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. تو وہاں کی ساری زندگی، وہ زندگی میں نہ کبھی موت آنے والی ہے، نہ وہ زندگی ختم ہونے والی ہے، بلکہ قیامت کے دن جب قیامت میں دوبارہ اٹھایا جائے گا سب لوگ ختم ہو جائیں گے، پوری کائنات ختم ہو جائے گی. حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر ایک کی روح نکال لیں گے، تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. رب العالمین ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، کون باقی ہے، ابھی کون زندہ ہے؟ تو آواز آئے گی کہ کوئی زندہ نہیں ہے. حضرت اسرائیل فرمائیں گے مالک تمام مخلوقات ختم ہو گئے، ہر جاندار ختم ہو گیا. تو اللہ کا حکم ہوگا اسرائیل تم اپنے آپ کی بھی روح نکال لو. حضرت اسرائیل کی بھی روح نکال لی جائے گی. اس کے بعد پھر آواز ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، اب دنیا میں کون ہے؟ پھر آواز آئے گی کہ کوئی زندہ نہیں ہے. تو بولے اب موت کو بھی موت دے دو، آج کے بعد کسی کو موت آنے والی نہیں ہے. اب جو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ اٹھیں گے، تو اب صرف زندگی ہی زندگی ہے، حیات ہی حیات ہے، زندہ ہی زندہ رہنا ہے، موت آنے والی نہیں ہے. تو وہ زندگی جو یہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں کمپیئر کریں گے، اس کے مقابلے میں دیکھیں گے، جس کی تیاری میں آج صبح سے شام تک ہم لگے ہوئے ہیں. بچے کا فیوچر ہے، بچے کا مستقبل ہے، بچی کی مستقبل ہے. یہ فیوچر کی خاطر ہماری نمازیں جا رہی ہے، ہمارا قرآن جا رہا ہے، ہمارا اسلام جا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو ادھر مصروف کر کے اللہ کو چھوڑ رہے ہیں، رسول کو چھوڑ رہے ہیں، آخرت کی تیاری کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہمیشہ کا جو مستقبل آنے والا ہے، اس کے بعد کوئی موت آنے والی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے اگر تیاری ہے تو وہ دین ہے اور اسلام ہے. اور اسی کے تحت آج آپ کو یہاں بلایا گیا ہے تاکہ آپ اس دنیا کی مصروف ترین زندگی کے اندر سے تھوڑا سا حصہ اپنا نکال کر اللہ کو جانے، اللہ کے رسول کو جانے، ہماری اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھے، ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں اس کو سمجھے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے، اپنے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت کو لائے، اور اس پہ عمل کر کر وہ لوگ جو ہمارے اطراف ہے، ہمارے بچوں کی شکل میں، ہماری بچیوں کی شکل میں، ہمارے پڑوسیوں کی شکل میں، ہمارے رشتہ داروں کی شکل میں، غیر مسلم ہو چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان تمام کو اللہ کا راستہ دکھائے، اللہ سے ملائے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ہم میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں. کسی کی عمر 40 سال کی ہے، کسی کی عمر 20 سال کی ہے، کسی کی عمر 30 سال کی ہے، کوئی 50 سال کو پہنچے ہوئے ہیں، کوئی 60 سال کو پہنچے ہوئے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو اس مقصد کے تحت بھیجایا کہ آپ دین سیکھیں اور دوسروں کو دین سکھائے، آپ مسلمان بنے، دوسرے کو مسلمان بنائے. اپنے آپ سے سوال کر لے 50 سالہ زندگی کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو میں اللہ کی طرف بلائی ہوں، کتنے ہیں جس کو میں دین بتائی ہوں، کتنے ہیں جن کو میں اللہ کا راستہ بتلائی ہوں، کتنے ہیں جن کو رسول اللہ کا راستہ بتلائی ہوں، کتنے ہیں جس کو حضرت فاطمہ الزہرا کا راستہ بتلائی ہو، حضرت عائشہ صدیقہ کا راستہ بتلائی ہو. اگر آپ سوال کریں تو ہمارے پاس جواب نہیں کا ملے گا. ہم دنیا بتاتے ہیں، کہیں کوئی اچھی ساڑی مل رہی ہے، فون کر کے اپنے خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ فلاں شو روم پہ اچھی ساڑی کم قیمت میں مل رہی ہے، جا کے لے لو. وہاں اچھے کپڑے مل رہے ہیں، جا کے لے لو. وہاں کرانے کا سودا کم میں مل رہا ہے، جا کے لے لو. دنیا کی ہر چیز کا ہم پتہ بتاتے ہیں. یقیناً یہ ایک اچھائی ضرور ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کا راستہ بتلائے، رسول اللہ کا راستہ بتلائے، قرآن کا راستہ بتلائے. اور یہ اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم دین سیکھیں، جب ہمارے اندر دین آئے. اب آپ دیکھیے، اگر ہماری آخرت بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی قربانیاں صحابہ سے، صحابیات سے، تابعین سے، تبع تابعات سے، اولیاء سے، ولیات سے لے لیا. ان سے قربانیاں مانگے. اللہ کیسے کیسے قربانیاں مانگے؟ کسی سے بیٹے مانگ لیا، کسی سے شوہر مانگ لیا، کسی سے بیویاں مانگ لیا، کسی سے کچھ مانگ لیا، وہ دے دیے، قربان ہو گئے اور دین یہاں تک پہنچا ہے. آج آپ سے اور مجھ سے کوئی بڑا سوال نہیں ہے. نہ آج ہم سے جان مانگی جا رہی ہے، نہ ہم سے مال مانگا جا رہا ہے، نہ ہم سے اولاد مانگی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، وقت ہوتا تھا، گھر بیٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک اعلان ہوتا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے. جس کے گھر میں جو مرد ہے وہ باہر آ جائے، کیونکہ دین کو لوگوں کی ضرورت ہے. اعلان ہو گیا رسول اللہ کی طرف سے.
سے ہر گھر سے مرد آ رہے ہیں، کہیں سے بزرگ بڑی بڑی عمر والے آ رہے ہیں، کہیں سے نوجوان آ رہے ہیں، کہیں سے بیٹے آ رہے ہیں، کہیں سے بھائی آ رہے ہیں، کہیں سے جو ہے شوہر آ رہے ہیں، کئی لوگ آ رہے ہیں۔ ایک خاتون آ گئی، چھوٹی سے بچہ 1 سال کا ان کے پاس ہے، لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہوا ہے دین کے پھیلانے کے لیے مرد حضرات کی ضرورت ہے، جنگ کا موقع ہے، جنگ میں مرد استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ میرا 1 سال کا معصوم سا بچہ ہے، اس کو آپ لے لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کو لے کے میں کیا کروں؟ اس وقت ضرورت کیا تھی؟ انسانوں کی ضرورت تھی، اس وقت ضرورت کیا تھی؟ جانوں کی ضرورت تھی، جان مانگی گئی۔ آپ دیکھیے کہ کیا لیول پر انہوں نے قربانیاں دین کی دی۔ 1 سال کے بچے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بچہ ہے میرے پاس، آپ نے مرد کو مانگا ہے، یہی مرد ہے میرے پاس، اگرچہ کہ 1 سال کا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، آپ اس کو لے لیں۔ حضور نے فرمایا یہ ہمارے کوئی کام کا نہیں، اسے رکھ لو، جب بڑا ہوگا جب استعمال کریں گے۔ وہ رونے لگی، بےتاب ہونے لگی اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ جب تک یہ بڑا ہوگا اگر دین کو انسانوں کی ضرورت نہ پڑے گی، مرد کی ضرورت نہ پڑے گی، جان کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو میرا بچہ محروم ہو جائے گا، حصہ نہیں لے سکے گا، آپ اسے ابھی استعمال کر لو۔ رسول اللہ فرماتے اس کو کیسے استعمال کرو؟ ابھی یہ چھوٹا ہے، ہماری طرح کوئی خاتون ہوتی تو کہتی کہ میرا بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، کام نہیں ہوگا۔ قربان جانا چاہیے تمام عورتوں کو، تمام مردوں کو اس خاتون کی عزت پر، اس خاتون کی سوچ پر، اس خاتون کے جذبے پر۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ جنگ کے میدان میں ایسے صحابہ ہوں گے جن کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوگی، جس کے ہاتھ میں دوسرے ڈھال رہتی ہے روکنے کے لیے، تو کچھ ایسے ہوں گے جن کے پاس ڈھال نہیں ہوگی، دشمن کی تلوار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہوگی۔ آپ میرے بچے کو ان کے ہاتھ پہ بند دینا، ان کے ہاتھ پہ لگا دینا، تاکہ میرا بچہ 1 سال کا ڈھال کے طور پہ استعمال ہو جائے اور میں قربان ہو جاؤں دین پہ، اور میرا بچہ قربان ہو جائے۔ میری ماؤں اور بہنوں، وہ قربانیاں تھی وہ ماؤں کی جو دین ہمارے تک پہنچا، وہ قربانیاں ہیں وہ ماؤں کی جو دین ہم تک آیا ہے۔ جنگ کی صفیں بن رہی ہے، لوگ صحابہ صفیں بنا رہے ہیں، 12 سال کے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، معاذ ابن عفرہ، معاذ ابن عفرہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، صفیں بنا رہے ہیں، وہ بھی ٹھہر جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چھوٹے بچوں کو دیکھ کے صفوں سے نکال رہے ہیں۔ جیسے ہی بچوں نے دیکھا صفوں سے نکال رہے ہیں، وہ پنجوں پہ اچھل کے ٹھہر جاتے ہیں، ایسے اونچے ہو جاتے ہیں تاکہ نظر آئے کہ ہم بھی لمبے ہیں۔ حضور پاک ان کو صفوں سے نکال دیا، فرمایا بچے ابھی تم چھوٹے ہو، تم جب بڑے ہونا، جب آ جانا، دوڑتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں، اپنی ماں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اماں جان رسول اللہ نے ہمیں صفوں سے نکال دیا، کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم چھوٹے ہیں۔ ماں دوڑتے ہوئے آتی ہے، حضور کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے بچوں کو صفوں سے نہ نکال دینا، پتہ نہیں کہ کل کیا دن آئے گا، دین کو اگر ضرورت نہ رہے تو ہم محروم ہو جائیں گے، ہم دین کے لیے کیسے استعمال ہوں گے، ہمارا خاندان کیسا استعمال ہوگا، میرے بچے کیسے استعمال ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے رہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اس وقت کا مزاج تھا کہ لوگ جانیں دینے کے لیے تیار تھے، اپنے بچے دینے کے لیے تیار تھے، اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے۔ ایک ماں کا ذکر آتا ہے، ایک ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ایک خاتون کا ذکر آتا ہے، اس نے جنگ کے میدان میں اپنے شوہر کو بھیج دیا، اپنے باپ کو بھیج دیا، اپنے بیٹوں کو بھیج دیا، اور اپنی یہ جو ہے بھائی کو بھیج دیا۔ ایک عورت کے لیے 4 سہارے ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے اور شوہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ چاروں کو اللہ کے جو ہے جنگ کے میدان میں بھیج دیا۔ دین کو بلند کرنے کا کام ہے، جنگ کا میدان کیا ہے؟ دین کو بلند کرنے کا کام ہے، دین کو پھیلانے کا کام ہے، دین کو عام کرنے کا کام ہے۔ چاروں کو بھیج دیا، وہ چاروں نکل گئے اور جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اب جو چلے گئے ہیں مصلی بچھا کے دعا کر رہی ہے۔ آپ سوچئے آپ کا بیٹا جنگ میں گیا تو آپ کیا دعا کریں گے، آپ کا شوہر جنگ میں گیا تو کیا دعا کریں گے، آپ کا بھائی جنگ میں گیا تو کیا دعا کریں گے؟ مالک میرے بیٹے کی حفاظت فرما، میرے شوہر کی حفاظت فرما، میرے بیوی میرے بھائی کی حفاظت فرما، میرے ابا کی حفاظت فرما۔ وہ خاتون مصلی بچھا کے دعا کر رہی ہے، پروردگار میرے باپ کو شہادت کا درجہ عطا کر دے، میرے بیٹے کو قبول کر لے، اس کی جان گئی پرواہ نہیں، تو قبول کر کے دین کو سربلندی عطا فرما۔ وہ دعا کر رہی ہے، تھوڑی دیر ہوتی ہے، کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے، اطلاع کرتا ہے بہن سن تجھے پتا ہے تیرے کسی نے آواز اڑا دی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اطلاع مل گئی، حیران ہو گئی، بےتاب ہو گئی، گھر سے دوڑے دوڑے جنگ کے میدان کی طرف جانے لگی، کیونکہ کان میں آواز آئی تھی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے۔ اب دوڑ رہی ہے، لوگ جو دکھ رہے ہیں پوچھ رہی ہے کہ رسول اللہ کیسے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھا، کہنے لگا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ آواز سننے کے باوجود توجہ
یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. اور یہ کہہ دی تو یہ پیغام تھا اس وقت کی ماؤں کا, یہ قربانیاں تھی اس وقت کی ماؤں کی جنہوں نے اپنے باپ کو دے کر الحمدللہ کہا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. حضرت خنسہ ایک صحابیہ تھی, وہ بہت بزرگ شخصیت تھی. حضرت عمر نے اعلان فرمایا دیکھو لوگوں پھر سے دین کو آدمیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے, جان کی ضرورت پڑ رہی ہے, مرد حضرات کی ضرورت پڑ رہی ہے, جاؤ لوگوں کو بلا لاؤ. لوگ اعلان ہونے لگا, ہر ایک کے گھروں میں اعلان ہوا. حضرت خنسہ کے 4 بیٹے باقی تھے, اس سے پہلے ان کے شوہر جنگ میں شہید ہو گئے تھے. چاروں بیٹوں کو بلائے, جمع کیا, سامنے ٹھہرایا, کہا دیکھو بیٹو میں نے تمہیں دودھ پلا کے بڑا کیا ہے, یہ تمہارے اوپر میرا حق ہے. میں نے آج تک تم کو یہ جسم میں طاقت لائی, بلند کی, بڑا کی, تو جو کچھ کھلا پلا کے بڑا کیا ہے حلال کھلایا ہے, حرام نہیں کھلایا ہے. حق روزی کھلائی ہے, حرام نہیں کھلائی ہے. اور اس کا حق یہ ہے کہ آج تم کو دین کے لیے بلایا جا رہا ہے, تم چاروں تیار ہو جاؤ اور تمہیں جنگ کے میدان میں جانا ہے. جاتے وقت ماں پہلی بات یہ کہی کہ تم کو حلال کھلا کے بڑا کری ہوں, اور حلال کھلا کے اس لیے بڑا کری ہوں جب اللہ کے لیے ضرورت پڑی تو تم تیار ہو جانا. دوسری بات ماں نے کہا بیٹو جاؤ جنگ کے میدان میں ڈٹ کے دشمن سے مقابلہ کرنا, اور تمہارے سینے میں تیر لگنا, تمہارے پیٹھ میں تیر نہیں لگنا. اس وقت کی خواتین کہتی تھی, اعلان کرتی تھی شوہروں کو بھجاتے ہوئے, جاؤ لڑنے کے لیے, تیر تمہارے سینے میں لگنا, پیٹھ میں نہ لگنا. اگر پیٹھ میں لگے گی تو ہم اپنی سہیلیوں کو چہرہ نہیں دکھا سکیں گے کہ ہمارا شوہر واپس آ رہا تھا, ہمارا بیٹا واپس آ رہا تھا, اس لیے تیر پیٹھ میں لگی. ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا شوہر ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا. تو چاروں بیٹوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ تمہارے سینوں میں تیر لگنا, اور جب خون نکلا تو خون ٹپک کے تمہارے پیر کی انگلیوں پہ گرنا, تمہاری ایڑیوں پہ نہ گرنا. اگر ایڑیوں پہ گریں گے تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم پست ہمت تھے. میرا خون, میرا دودھ جو تم کو پلائے تھے اس میں ہمت نہیں تھی, اس میں رسول اللہ کی محبت نہیں تھی, اس میں ایمان کی محبت نہیں تھی. لہذا چاروں بیٹے جنگ کے میدان میں گئے, چاروں کے چاروں شہید ہو گئے. حضرت عمر فکر مند ہے, متحیر ہے کہ ایک ماں کے چاروں بیٹے شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گیا تھا. اب اس کو اطلاع دیں گے تو وہ کتنا غم کیسے برداشت کرے گی. بہرحال ایک قاصد کو بھیجایا گیا, وہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, وہ دروازہ کھولتی ہے, پوچھتی ہے بتاؤ کیا بات ہے. کہا کہ حضرت عمر نے بھیجایا, ایک غم کی اطلاع ہے. تو بولے کیا ہے وہ اطلاع؟ تو کہا کہ تمہارے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. وہ ماں تھی, اس کے جذبے پہ قربان جانا چاہیے, وہ کہہ رہی تھی الحمدللہ میرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. فوراً مصلی بچھاتی ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے, شکرانے کی پڑھتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مالک جس مقصد کے تحت تو نے مجھے پیدا کیا تھا, جس مقصد کے تحت تو نے 4 بیٹے دیا تھا, جس مقصد کے تحت میرے چاروں بیٹوں کو تیار کیا تھا, میرے چاروں بیٹے آج تیرے دین کے لیے استعمال ہو گئے, آج تیرے دین کے لیے قربان ہو گئے. تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ مقام عطا کیا اور یہ جذبہ عطا کیا اور یہ موقع عطا کیا. میری ماں اور بہنوں, آج یہ جذبہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا. آج ہماری فکر دنیا کی ہو گئی. آج ہماری فکر دنیا کے اندر لباس کو دیکھ کر ایک دوسرے سے جذبے صرف یہ ہے کہ ہم اچھے کیسے بنے, ہمارا لباس اچھا کیسا رہے, ہم کون سے فیشنیبل بنے, ہم دنیا میں کون سا فیشن اختیار کرے, میرا بیٹا دنیا میں کہاں جائے, میری بیٹی دنیا میں کہاں جائے. آج ہم اسی فکر کے اندر لگ کر اصل جو مقصد زندگی ہے ہم نے اس کو بھلا دیا. اور یاد رکھیے اللہ فرماتا ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور تم اللہ کو بھلا دیں گے. اللہ فرما نسی اللہ, جو اللہ کو بھلا دیا اللہ اس کو بھلا دیا, جو اللہ کو بھلا دیا اللہ اس کو بھلا دیتا ہے, اللہ اس کو یاد نہیں رکھتا. عزیزان کیا پھر بھی کرم ہے, آپ خود اندازہ کریے آج ہم 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں, تن بھر پہن رہے ہیں, ہم اپنی مرضی سے جو لباس اپنے بچوں کو چاہے پہنا رہے ہیں, جیسا کھانا چاہتے ہیں کھا رہے ہیں, باوجود نمازیں نہیں پڑھنے کے, باوجود قرآن نہیں سیکھنے کے, باوجود گھر میں تلاوت نہیں ہونے کے, باوجود اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے. اللہ رحمان ہے, رحم کر رہا ہے, اللہ غفار ہے, معاف کر رہا ہے, اللہ کریم ہے, کرم کر رہا ہے, اللہ عطا کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو میری ماں اور بہنوں, یہ اللہ کی عطا ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ کچھ وقت کے لیے مہلت دیتا ہے, یہ کہتا ہے چھوڑ دو میرے بندوں کو, میری بندیوں کو, آج نہیں تو کل توبہ کر لیں گے, آج نہیں تو کل پلٹ کے میرے پاس آ جائیں گے, آج نہیں تو کل سجدہ کر لیں گے. یہ مہلت کا وقت گزر رہا ہے, اگر یہ وقت ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا, سوائے افسوس کے کچھ نہیں رہے گا.
دے گا, پتھر ڈالے گا, مٹی ڈالے گا, باہر نکل جائے گا. نہ بہن آئے گی, نہ بیٹی آئے گی, کوئی نہیں آئے گی. روئے گی, 3 بار قرآن پڑھے گی, کچھ کرے گی, دروازے تک ٹھہر کے بھجا دے گی, اس کے بعد نہیں آ سکتی ہے. قبر میں اگر کوئی ہے تو رب العالمین کی رحمت ہے, اس کی عطا ہے. رسول پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, ان کی سنت ہے, ان کی زندگی ہے. میری ماں اور بہنوں, آج بہت اہم وقت ہے. آج ساری کائنات کے اندر تیزی کے ساتھ فتنہ پھیل رہا ہے, بگاڑ پھیل رہا ہے, لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. دیکھیے, اگر مال گیا تو کوئی غم نہیں, دنیا گئی تو کوئی غم نہیں, صحت گئی تو کوئی غم نہیں. اگر ایمان ہاتھ سے چلا جائے, اللہ کا دین ہاتھ سے چلا جائے, ہماری زندگیوں سے نکل جائے, تو ہماری زندگی میں مقصد ہوگی. اگر زندگی کو مقصد والا بنانا ہے تو اسلام ہمارے اندر لانا ہوگا, شریعت ہمارے اندر لانا ہوگا, رسول اللہ کی اطاعت ہمارے اندر لانا ہوگا. یہ محرم کا مہینہ گزر رہا ہے, آپ اور ہم جانتے ہیں یہ مہینے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ زینب اور سیدتنا بی بی سکینہ, پورے خانوادے رسول اللہ سرکار کے خاندان کے پورے لوگ 72 نوجوان شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. کس لیے شہید ہوئے, کیا وجہ سے شہید ہوئے, ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھا, صرف ایک ہی مسئلہ تھا. ادھر یزید حکومت کر رہا تھا, یزید بھی مسلمان تھا, یزید بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا تھا, یزید بھی آخرت کو ماننے والا تھا, یزید بھی خدا کو ماننے والا تھا, محمد رسول اللہ کو رسول ماننے والا تھا. پھر جھگڑا کس بات کا تھا, لڑائی کس بات کی تھی, اختلاف کس بات کا تھا؟ تو فرق یہ تھا کہ یزید مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتا تھا, مسلمان ہو کے قرآن نہیں پڑھتا تھا, مسلمان ہو کے شراب پیتا تھا, مسلمان ہو کے آنکھوں سے گندی عورتوں کو دیکھتا تھا, بے حیائی کا کام کرتا تھا, مسلمان ہو کے اپنے گھر کے اندر دین کو باہر نکالا ہوا تھا. تو نواسے رسول اللہ, پورا خاندان رسول اللہ کا, یہ لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں, اللہ کے نبی کے ہم نواسے ہیں, خاندان والے ہیں, نبی دین لائے ہیں, آپ تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اب سامنے ایک ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھ کے حکومت کر رہا ہے, سچ نہیں بول کے حکومت کر رہا ہے, زنا کر کے حکومت کر رہا ہے, شراب پی کے حکومت کر رہا ہے, اگر اس کو میں اپنا بادشاہ مان لوں, اپنا امام مان لوں, اپنا لیڈر مان لوں, تو قیامت تک آنے والے سب لوگ ایسا ہی کریں گے. لہٰذا میں اس کو اپنا امام نہیں مان سکتا, میں اللہ کے نبی کو اپنا امام مانتا ہوں, اللہ کو اپنا مالک مانتا ہوں, جو سچ بولتا ہے اس کا ساتھ دیتا ہوں. لہٰذا جان گئی دے دیے, اکیلی نہیں, پورے 72 نوجوانوں کی جان گئی, قربان کر دیا, لیکن اسلام کو زندہ کیا. یہ 72 شہادتیں آپ سے کیا کہہ رہی ہے, یہ 72 شہادتیں آپ سے کیا مانگ رہی ہے؟ یہ 72 خون کے جو شہادتیں وہاں ہوئی, پورے 72 کے 72 کو صرف شہید نہیں کیا گیا. آپ تھوڑی دیر وہ منظر کو اپنے ذہن میں لائیے, امیجنیشن کریے. ادھر 72 کو شہید کرنے کے بعد پورے 72 کے جسموں سے سروں کو الگ کر دیا گیا, ان کے منڈیوں کو نکال دیا گیا, نیزوں پہ سوار کر دیا گیا. پورے 72 کے 72 نیزوں پہ سوار ہے, اور بی بی سکینہ چل رہی ہے ساتھ ساتھ. ایک بہن دیکھ رہی ہے نوجوان کے 72 سر کٹے ہوئے ہیں, لوگوں کے سامنے اعلان کر رہی ہے یہ سر کٹے ہیں تو دین کو زندہ کرنے کے لیے کٹے ہیں. وہ 72 کٹنے کے باوجود کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگے, کسی کے سامنے جھکے نہیں, کسی کے سامنے اپنی جو ہے عزت کو, عفت کو, پردے کو چھانٹ ہونے نہیں دیا, اور لوگوں میں اعلان کیا. دمشق سے لے کر مدینے تک کتنے مہینوں کا راستہ ہے, آپ اندازہ کریے. ہمارے گھر میں, ہمارے خاندان میں کسی کے باپ کی لاش اگر ہے تو ہم زیادہ دیر نہیں رکھتے, جلدی سے جلدی نہلاتے اور نماز پڑھ کے دفنا دیتے ہیں. وہاں سے لے کے کربلا سے لے کر دمشق سے لے کے مدینہ آنے تک جتنا وقت گزرا ہے, پورے سر اس کے اوپر نیزوں پہ سجے ہوئے ہیں. آپ چل رہی ہے, حضرت سکینہ بھی ہے, حضرت بھی جو ہے زینب بھی ہے, خواتین ہے جو اہل بیت رسول اللہ کی ہے, سب پورے اہتمام کے ساتھ ٹھہرے ہیں. کیوں؟ آپ کو اور ہم کو, قیامت تک آنے والی بیٹیوں کو یہ بیٹیاں ٹھہر کے دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کے کوئی مسائل آؤ, دین میں کمپرومائز نہیں کرنا, دین میں تبدیلی آنے نہیں دینا. کوئی تکلیف ہو تمہاری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا, کوئی تکلیف ہو تمہاری نگاہیں نامحرم کی طرف نہیں جانا, گناہوں کی طرف نہیں جانا, بداخلاقیوں کی طرف نہیں جانا. یہ میسج تھا حضرت بی بی سکینہ کا, یہ میسج تھا حضرت زینب کا. اور قربان جائیے, گردنیں کٹا کے امام حسن نے قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو, بیٹوں کو, مردوں کو میسج دیا. میری ماں اور بہنوں, یہ دین ہمارے پاس ایسے ہی نہیں آیا, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون شامل ہے.
نواس رسول اللہ کا خون شامل ہے، بے شمار صحابہ اور صحابیات کا. حضرت آسیہ کو دیکھیے، حضرت سمیہ کو دیکھیے، سب سے پہلے قربانی دینے والی خواتین میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا. دین کی خاطر قربانی دے دی ہے. ان کو جکڑ دیا گیا، شکنجے میں دونوں ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں، دونوں پیر کھینچے جا رہے ہیں اور شکنجے سے کھینچا جا رہا ہے. چٹیل میدان میں تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا حضرت سمیہ کو. اور آکر ابو لہب کا ابو جہل پوچھ رہا ہے تو اپنی زبان سے ہبل کہہ دے، ہمارے خدا کا نام لے لے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا. آپ دیکھیے ایمان وہ عظیم شے ہے، ایمان لانے سے پہلے ہبل کو ہی مانتے ہیں، لات کو ان کے ہی خدا کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت ہے. لیکن ادھر جب اللہ کو مان لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، موت سر پہ منڈلا رہی ہے اور ادھر کھینچا جا رہا ہے، جسم کو شکنجے میں جکڑا جا رہا ہے. اور ابو جہل آ کے پوچھتا ہے تم اپنی زبان سے ہبل کہہ دو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے. وہ اللہ کی بندی حضرت سمیہ اپنی زبان سے کہتی ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اس کے بعد غصے میں آ کر اس نے اس کے منہ پہ تھوک دیا حضرت سمیہ نے ابو جہل کے. وہ غصے میں آیا اور خرچہ لے کر پیٹ پہ مارا اور شہید ہو گیا. میری ماؤں بہنوں، یہ شہادت کی داستان صرف سننے کی نہیں ہے. وہ شہید اس لیے ہوئے کہ آپ کو شہادت نہیں، صرف اللہ کی مرضی پہ چلنا ہے. وہ شہید اس لیے ہوئے، یہ دین کو پھیلنے کے لیے بڑی بڑی قربانیوں کی ضرورت تھی. اللہ نے وہ قربانیاں صحابہ سے لے لیا، وہ قربانیاں صحابیات سے لے لیا، وہ قربانیاں بزرگان دین سے لے لیا، وہ قربانیاں اس وقت کے اولیاء سے لے لیا. آپ کو اور مجھے آج قربانیاں نہیں ہے، جان نہیں مانگی جا رہی، مال نہیں مانگا جا رہا، بیٹے بیٹیاں نہیں مانگی جا رہی، راتوں کے نیند چھوڑنے کو نہیں مانگا جا رہا. آپ اے سی میں سوتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ پنکھوں میں سوتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ نرم مخمل میں سوتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. آپ جس برتن میں کھانا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. لیکن اللہ نے کہا تم جو چاہے کرو، لیکن ہماری مرضی پہ چلو. نوالا تمہارا حلال ہونا چاہیے. تم مخمل پہ سو، لیکن جب مؤذن پکارے اللہ اکبر تو کھڑے ہو جاؤ. اے سی میں سو جاؤ، جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو چھوڑ کے تم ہمارے پاس آ جانا. ہم سے صرف تھوڑی سی نیند کی قربانی مانگی گئی. حرام لقمے کو چھوڑنے کے لیے کہا گیا، حلال راستے پہ چلنے کو کہا گیا. دن میں 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، یہی کہا گیا. عزیز میری ماں اور بہنوں، آپ اندازہ فرمائیے یہ قربانیاں بڑی بڑی تھی. آج ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ کیوں قربانی دیتے تھے؟ جنت میں جانے کے لیے. اور ہم کو بھی جنت میں جانا ہے. ان کو جنت میں جانے کے لیے جان دینا پڑا، شوہر کو قربان کرنا پڑا، یہ قربانیاں دینا پڑا. میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سناتے ہوئے آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. فرمایا دیکھو عورتوں کے لیے خاص آپ لوگ یہاں کثیر تعداد میں ہے اور آج ہم جمع ہوئے ہیں آپ کے لیے، آپ حضرات کے لیے. تو فرمایا جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، آپ یہ دیکھ لیجیے اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. کوئی بڑی بڑی قربانیاں نہیں ہیں، کوئی بڑی تیر مارنا نہیں ہے. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نماز پابندی سے پڑھتی ہے. رمضان آیا سال میں 1 مرتبہ تو 1 مہینے کے روزے رہتی ہے، اس کے بعد اپنی عزت اپنے عصمت کی حفاظت کرتی ہے. چوتھی چیز فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. تو اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن جب یہ 4 کام کر لیے تو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے تو داخل ہو جا، پھر یہ جنت کھول دی گئی. کیا پوچھا گیا؟ 5 وقت کی نماز، سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے. اس کے بعد کیا پوچھا گیا؟ اپنے عزت اور عصمت کی حفاظت کر لو. اپنی عزت جس لیے اللہ نے آپ کی عزت شوہر کے لیے حلال کیا ہے، بس اسی کے لیے رکھو، کسی اور کے لیے نہیں. اس کی حفاظت کر لو. اس کے بعد فرمایا شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی فرمانبرداری کرو. اس کے بعد کہا کہ تم جنت کے جس دروازے سے جانا ہے داخل ہو جاؤ، تم کو اجازت مل جائے گی. بڑے بڑے اولیاء ساری رات دعا کرتے تھے سجدے کر کر، اللہ ہم کو جنت عطا کر دے. بڑے بڑے صحابہ دعا مانگتے تھے جنت عطا کر دے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے لیے فرمایا دیکھو تم اگر چاہتی ہو تو یہ 4 کام کر لو، تم کو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہتے ہو اللہ بھیج دے گا. اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور جب ہم اگر بن جائے تو یاد رکھیے، جب خواتین دین سیکھ لیتی ہے، عورت دین سیکھ لیتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے مرد دین سیکھتا ہے تو دین گھر کے دروازے پہ آتا ہے، عورت جب دین سیکھتی ہے تو دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. اور عورت کو دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ماں تربیت کی بنیاد ہوتی ہے.
بچے کو صرف آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو نیوالا بنا بنا کے صرف نیوالا نہ دے، وہ نیوالا دیتے دیتے آپ اس کو رسول اللہ کی کہانی سنائے، اللہ کا کوئی جو ہے عظمت کا بیان سنائے، کوئی صحابی کا کوئی لفظ سنا دے، کوئی اللہ والے کا کوئی قصہ سنا دے۔ جب تک آپ یہ نہ سنائیں گے اولاد کے دل میں محبت نہیں آتی۔ میری ماں اور بہنوں، پہلے کی خواتین کا کیا عالم تھا۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے ولی بنے تو کیوں بنے، کیسے بنے؟ ان کی اپنے یقیناً عمل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ولی بننے کے پیچھے سب سے بڑا اگر کردار اگر ہے تو ان کی ماں کا کردار ہے۔ ماں ویسی تھی، جب تک امت کی مائیں ایسی رہی کہ وہ اپنے بیٹوں کو دین کے لیے تیار کرتے رہی، وہ راتوں میں جاگتے رہی، وہ نمازیں پڑھتے رہی، حلال اور حرام میں فرق کرتے رہی، اپنے اولاد کو حلال کھلاتی رہی، ان کے پاس سے آنے والی اولادیں دنیا کے امام بن گئے، رہبر و رہنما بنے، ہزاروں کو دین کے راستے پہ لے کر آئے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہے، اتنی عظیم شخصیت، اتنا بڑا ان کا معاملہ، والد کا معاملہ بھی ویسا ہی۔ آپ کو واقعہ سناتے ہوئے آگے بڑھوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت پیران پیر کے والد راستے سے گزر رہے، جب راستے سے جاتے ہیں تو اچانک بھوک لگ رہی تھی، کچھ تھا نہیں کھانے کے لیے، آج کی طرح زمانہ تو نہیں تھا راستے میں کچھ مل گیا خرید کے کھا لے، بہت بھوک لگ رہی ہے، تیز جو ہے بھوک لگ رہی، جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بازو نہر جا رہی ہے، نہر پر پانی پہ ایک سیب تیر کے آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، دیکھا وہ سیب لے لیا اور اس کو دھو کے کھا لیا۔ اب سیب کھانے کے بعد خیال آیا کہ یہ سیب میں تو کھا لیا لیکن کس کا تھا، میں نے اسے اجازت نہیں دی، بغیر اجازت کھا لیا، اب اس سے پوچھوں، اب تک نہیں پوچھوں، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہ اب وہ ندی جہاں سے آ رہی ہے، نہر جہاں سے آ رہی ہے، اس کے بازو سے رستہ تلاش کرتے ہوئے جاتے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک باغ میں وہ نہر جا کے رک گئی، تو سمجھ گئے وہاں سیب کا جھاڑ تھا، ہاں یہ اسی کا ہے، وہاں رک گئے۔ وہ گھر پہ دروازے پہ کھٹکھٹایا، وہاں سے ایک بزرگ باہر نکلے، کہنے لگے کہ یہ درخت آپ کا ہے؟ بولے ہاں میرا۔ کہا کہ ایک سیب اس کے اوپر تیر کے آ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، اس وجہ سے میں نے یہ سیب کھا لیا، اب اس کی اجازت لینے آپ سے آیا ہوں۔ ان کے دل میں بھی بڑا خیال آیا کہ اتنا جو ہے بہترین اخلاق والا نوجوان کہاں ملے گا جو سیب کی اجازت لینے کے لیے میرے پاس آیا ہے۔ فوراً کہا ہاں تم کو اس کی اجازت ملے گی لیکن ایک شرط ہے۔ بولے وہ کیا شرط ہے؟ بولے میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ اس کے کام نہیں کرتے، پیروں سے لنگڑی ہے، اس بیٹی سے نکاح کر لو، تم کو یہ سیب معاف کر دوں گا۔ آپ تصور کریے، آج ہم بھی اپنے بیٹوں کے نکاح کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں، اگر بچی کو دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ آج نئے نئے تماشے، جاتے تو چلا کے دیکھ رہے ہیں، ٹہلا کے دیکھ رہے ہیں، بال دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ دنیا کی تکلیفیں ہم دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہاں پر ایک ہی لفظ آخرت کے جواب دینا تھا کہ سیب بغیر اجازت کے کھایا ہوں، اب اجازت طلب کرنا ہے، تو اجازت کب مل رہی ہے؟ ایسی بچی جو اندھی ہے اس سے شادی کر لو، جو لنگڑی ہے اس سے شادی کرو، جس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، جو کانوں سے سن نہیں سکتی، اس سے شادی کر لو، تم کو معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے تیار ہے، آخرت کی تکلیف سے یہ تکلیف آسان ہے، میں تیار ہوں، میرا نکاح کر دو۔ وہ تیار ہو گئے، انہوں نے ان کی بیٹی کا نکاح کر دیا، بیٹی سے جو ہے ایجاب و قبول کر لیا، آ کے ان سے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ جیسے ہی نکاح ہوا اور لے جا کے کمرے میں اندر چھوڑ دیا کہ یہ تمہارا یہ دلہن کا کمرہ ہے، وہ صاحب اندر داخل ہوئے تو اندر جیسے ہی داخل ہوئے دیکھتے کیا ہے، ایک حسین و جمیل خوبصورت، آنکھیں بھی اچھی ہے، کان بھی اچھے ہیں، پیر بھی اچھے ہیں، ہاتھ بھی اچھے ہیں، صحیح سالم ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ فوراً باہر نکل گئے، بولے کیا بات ہے، کیوں باہر آئے؟ تو کہا آپ تو ایسی لڑکی سے نکاح کیے تھے جو آنکھوں سے اندھی تھی، کانوں سے بہری تھی، یہ تو میری عورت نہیں ہے، یہ تو میری بیوی نہیں ہے، میں اس کے پاس جا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لا کے بیٹی کے سامنے ٹھہرا دیا اور کہا کہ یہی تمہاری بیوی ہے جس سے میں نے نکاح کیا۔ ہاں آنکھوں سے اندھی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب سے یہ بڑی ہوئی ہے، جب سے یہ جوان ہوئی ہے، آج تک اپنی آنکھوں سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا۔ یہ بہری اس لیے ہے کہ آج تک اپنی کانوں سے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی۔ یہ ہاتھوں سے جو ہے للی اس لیے ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کسی نامحرم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لگڑی اس لیے ہے کہ کسی نامحرم کی طرف چل کے نہیں گئی۔ میری ماں اور بہنوں، وہ ماں تھی جو نگاہوں سے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، کان سے نامحرم کی آواز نہیں سنی، نامحرم کی طرف چل کے نہیں گئی، ہاتھ نہیں اٹھائی، تو وہ ماں بنی اور وہ باپ جو ایک سیب کی اجازت لینے کے لیے آیا وہ باپ بنا، تو بیٹا سیدنا عبد القادر جیلانی پیران پیر بنا اور لاکھوں لوگوں کو ایمان سے مشرف کروایا۔ آج اگر آپ چاہتی ہیں دنیا میں ایمان پھیلے تو آپ کے پاس پلنے والے بچے ایسی ہونا چاہیے، آپ جن
بیٹیوں کو تیار کر رہے ہیں، شادی کے لیے دے رہے ہیں، ان کو تیار کرتے ہیں، ان کے رنگ کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے چلنے کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے بالوں کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے لیے پلنگ دیتے ہیں، تمام تیاریاں ہوتے ہیں، اور وہ بیٹی کو دولہے کے پاس بھیجاتے ہیں تاکہ وہ گھر میں اچھا رہ سکے۔ میری ماں اور بہنوں، وہ بیٹیوں کو جب تیار کر رہے ہو تو صرف جسمانی اعتبار سے مت تیار کریے، اس کو بھیجانے سے پہلے اس کے دل میں عشق مولا پیدا کیجیے، عشق رسول پیدا کیجیے، ایمان کی محبت پیدا کیجیے، ایمان کا جذبہ پیدا کیجیے، سچ بولنے کی پابندی سکھا کے بھیجائیے۔ جب وہ جائیں گے اور وہاں پر جب اولاد ہوگی تو وہ اولاد بھی دین کی داعی بنے گی، وہ اولاد بھی دین کو پھیلانے والی بنے گی۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچیوں کو سب سکھاتے ہیں، دنیا سکھاتے ہیں، بلکہ بعض مائیں اللہ بچائے رکھے شوہر سے لڑنا سکھاتی ہے، ساس کو جوابہ دینا سکھاتی ہے، گھر کو اجارنے کے پورے طریقے سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج سوسائٹی کے اندر پرابلم ہو رہا ہے۔ ماں کا کام تو ہے گھر امن سے رہنے کے لیے۔ پرانے زمانے کا ایک جملہ ہے جو یہ کہتی تھی کہ اس گھر کو تمہاری ڈولی جا رہی ہے، ڈولا واپس آنا چاہیے۔ یہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں تم کو نبھنا ہے۔ آج یہ نہیں کہنے کی وجہ سے ہماری بیٹیاں آج شادی ہوتی ہے 2 مہینے میں واپس، سال بھر میں واپس، 6 مہینے میں واپس۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں سکھا رہے ہیں، شوہر کا ادب نہیں سکھا رہے، شوہر کی ماں کا ادب نہیں سکھا رہے، اور یہ تمام چیزیں دین کے اندر ہے، اسلام کے اندر ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اپنے اندر اگر دین لا لے، اپنے دل میں محبت دین پیدا کر لے، اور یہ عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میرے گھر میں پڑھنے والا بیٹا ہو کہ بیٹی ہو، جتنے بچے اللہ نے مجھے دیا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، ان کو دین کا نمبردار بناؤں گا۔ اگر بیٹی میرے گھر سے جا رہی ہے تو جس گھر میں جا رہی ہے وہ گھر دین کا گہوارہ بنے گا، اور بیٹا جو جہاں سے بیٹی کو لا رہا ہے تو میرا گھر دین کا گہوارہ بنے گا۔ آپ اگر یہ عزم کر لیں گے، آپ اگر یہ ارادہ کر لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے، پوری کائنات کے اندر دین پھیلنے لگے گا اور عام ہونے لگے گا۔ بچوں کی تربیت کرنا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آج جیسا میں نے عرض کیا، بڑی چیزیں ہم سے نہیں مانگی جا رہی، چند چیزیں، 5 وقت نماز پڑھ لیا، زبان سے سچ بول لیا، اور سب سے اہم ترین چیز آپ کی ذمہ داری ہے، اگر آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا والد جو کمائی کما کے گھر کو لا رہا ہے، آپ کی یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر کہیں سے اطلاع مل گئی یا کوئی زیادہ آمدنی لانے لگ گیا تو سوال کرو کہ یہ آمدنی زیادہ کیوں آ رہی ہے؟ حلال آمدنی اتنی زیادہ نہیں آتی ہے۔ اگر حرام کہیں ہے تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کو حرام نہیں چاہیے۔ شوہر سے بھی کہہ دو، بھائی سے بھی کہہ دو، بیٹے سے بھی کہہ دو، ہم روزہ رہیں گے، ہمیں حرام نہیں چاہیے، ہم بھوکے رہیں گے، ہمیں حرام نہیں چاہیے، کیونکہ اگر حرام لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو زبان سے حق بات نہیں نکلتی، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ کی محبت وہ دل میں نہیں آتی، رسول اللہ کا تعلق وہ دل سے نہیں ہو سکتا، دین کا کام وہ گھر سے نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری قوم کے اندر بے تیزی کے ساتھ حرام کمائی آگے بڑھ رہی ہے، اور عورتوں کی خواہشات، ان کی مرضی، وہ یہ فرمائشیں کرنے لگ گئی ہے، اس کی وجہ سے نوجوان مجبور ہو رہے ہیں حرام کمانے پر۔ تو میری ماں اور بہنوں، دنیا ہاتھ سے جاتی ہے، جانے دے، دین کو مضبوط پکڑے۔ ہمارے سامنے یہ صحابیات کی زندگی ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ اور عرض کرتے چلوں، اس سے پہلے بھی میں نے سنایا تھا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ دنیا میں گزرے، چھوٹے رہنے سے اس وقت کی ماؤں کا یہ طریقہ تھا، یہ انداز تھا، یہ طریقہ سسٹم تھا۔ 3 سال کی عمر کے اندر جب بچہ مدرسے کو جاتا ہے، مکتب کو جاتا ہے، ماں بڑی فکر میں رہتی تھی کہ میں میرے بچے کو اللہ سے کیسے جوڑوں۔ آج ہماری فکریں یہ ہوتی ہے کہ بچہ دنیا میں کیسے آگے بڑھے، کیسا فیشنیبل بن جائے، اس کی لباس، اس کا ڈریسنگ ہمارا، لیکن اس وقت کی ماؤں کی فکر تھی کہ بچے کو اللہ سے کیسا جوڑا جائے۔ بچے کی بڑی فکر تھی۔ 3 سال کا بچہ مدرسے کو گیا، روز بھیجاتے، ایک دن خیال آیا کہ اس کو اللہ سے جوڑنے کے لیے کیا کروں۔ تو جب کوئی انسان فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ اس کو راستے بتلاتا ہے، اللہ اس کو طریقہ بتلاتا ہے۔ تو ان کو دماغ میں ایک طریقہ آیا، انہوں نے روزانہ مدرسے سے بچہ آ کے کہتا ماں بھوک لگ رہی ہے تو روٹی دے دیتے۔ ایک دن بچہ مدرسے سے آیا، انہوں نے کہا ماں روٹی چاہیے، تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے روٹی ماں سے نہیں مانگتے، اللہ سے مانگتے۔ اب بیٹا پریشان ہوا، 3 سال کا ہے، روز تو ماں سے مانگ رہا تھا، آج اللہ سے کیسے مانگوں؟ بولے ماما کیسا مانگنا چاہیے؟ تو جانماز بچھائی، اس پہ بٹھا دیا اور کہا ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے کہو اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، روٹی چاہیے۔
پھر کہو اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے روٹی چاہیے، پھر کہو اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے روٹی چاہو، بیٹے روٹی چاہیے۔ بیٹے نے 3 بار کہا، ماں نے کہا بیٹے اللہ نے روٹی بھیج دیا ہے، اٹھ جاؤ۔ جانماز اٹھا کے رکھ دیا، اور گھر میں الگ الگ 2-3 تاپدانیں تھی، تاپدان کے پاس گیا، ریک کے پاس گئے، پردہ ہٹایا، پھر چھوڑ دیا، دوسرے کے گیا، پھر چھوڑ دیا، تیسرے کے پاس گیا، بولے دیکھو یہاں روٹی ہے، اللہ نے یہاں روٹی بھیج دیا۔ پہلے سے انہوں نے وہاں روٹی رکھ دیا، اب بچہ روٹی لیا، کھا لیا۔ دوسرے دن مدرسے کو گیا، واپس آ کر روز ماں سے پوچھتا تھا روٹی چاہیے، دوسرے دن ماں سے نہیں پوچھتا، خود اپنے سے مصلی لے لیا، جانماز لیا، بچھا دیا، بیٹھ گیا۔ ماں تاپدان بدل کے دوسرے تاپدان میں روٹی رکھ دی، اور بچہ مصلی بچھایا اور کہا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے روٹی چاہیے، اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے روٹی چاہیے۔ 3 بار کہا، مصلی رکھا اور تاپدان میں دیکھنے لگی، دوسرے تاپدان میں اس کو روٹی مل گئی، لیا اور کھا لیا۔ اب یہاں سے سلسلہ بدل گیا، روز کا معمول بن گیا۔ صرف ماں کا کام ہے راستہ بتلا دے، ماں کا کام ہے روٹ بتلا دے، ماں کا کام ہے سجدہ کر کے بتلائے بیٹی سجدہ کرے گی، ماں سجدہ کرے تو بیٹا سجدہ کرے گا۔ ماں مصلی پہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے روئے، آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں، بیٹا دیکھے گا تو سمجھے گا اللہ کے سامنے رونا چاہیے، میری ماں روتی ہے مجھے بھی رونا ہے۔ بیٹا دیکھے گا میری ماں رو رہی ہے مجھے بھی رونا چاہیے۔ ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، ماں موبائل دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی دیکھ رہا ہے۔ آج ہم بیٹوں کو سکھا نہیں رہے ہیں، ماں نے سکھا دیا۔ اب روزانہ بیٹا مدرسے سے آتا ہے، ماں سے پوچھتا نہیں ہے، خود جانماز بچھاتا ہے اور وہاں سے لیتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ یہی سلسلہ چل پڑا، یہ یہاں رکا نہیں۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے، قیامت تک آنے والی ماؤں کو بتانا چاہتا ہے، بیٹیوں کو بتانا چاہتا ہے، جو ماں اپنے بیٹے کو میرا بنانا چاہتی ہے، میری مدد کیسے آنے والی ہے، میں کیسا اس کو اپنے قریب کرتا ہوں، کیسا میرے پاس لیتا ہوں، دیکھو تم سمجھو تو صحیح۔ اب وہ روزانہ آ کے روٹی کھاتا ہے، لیتا ہے، دعا کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک عرصہ ہوا، اچانک پڑوس میں انتقال ہوا، ماں انتقال میں جنازے میں گئی ہوئی ہے، یہ سوچ کے گئی کہ جلدی جلدی کام کر کے واپس آ جاؤں گی، وہاں دیر ہو گئی، کام میں مصروف ہو گئی، ذہن سے نکل گیا۔ بچہ مدرسے سے آنے کا وقت ہو گیا، اچانک یاد آیا کہ کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کام وہاں سے نمٹا کے تیز تیز گھر کو آ رہی ہے، اور دماغ چل رہا ہے، زبان پہ الفاظ نکل رہے ہیں، دل رو رہا ہے، مالک تیرے سے جوڑنے کے لیے میں نے یہ روٹی کا بہانہ بنایا تھا، آج روٹی کا وقت ہو گیا۔ بچہ مدرسے سے آیا ہوگا، تیری بارگاہ میں بیٹھ کے مانگا ہوگا، اگر اس کو وہاں روٹی نہ ملے گی تو وہ تجھ سے ٹوٹ جائے گا، تجھ سے کٹ جائے گا، کیسا ہوگا؟ آج دیر ہو گئی، چلنے نہیں آ رہا ہے، پیر لڑکھڑا رہے ہیں، دل سے دعا ہو رہی ہے، تیز تیز گھر کو آئی، کیا دیکھتی ہے بچہ سو رہا ہے، جلدی جلدی آٹا گوندا، روٹی تیار کی، محراب میں چھپا دیا، بچے کو جگانے لگا، کہہ رہی ہے کہ بچے اٹھ جا، تجھے بھوک لگ رہی ہوگی، تو روٹی نہیں کھایا ہے۔ بچہ آنکھ کھولتا ہے، جواب دیتا ہے، کہتا ہے اماں جان آپ نے مجھے طریقہ بتلایا تھا، میں آ کے اللہ سے دعا مانگا ہوں اور اللہ نے مجھے روٹی عطا کر دیا اور میں روٹی کھا لیا ہوں اور ایسی روٹی کھایا ہوں، آج تک ویسا مزہ میری روٹی میں نہیں آیا تھا جو آج کی روٹی میں آیا تھا۔ اس وقت جب دعا مانگی گئی، ماں بھی نہیں تھی تو پروردگار وہاں جنت سے روٹی کا انتظام کر دیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، آج آپ اگر ارادہ کر لیتی ہے میرے گود میں پلنے والا بیٹا اللہ سے جڑ جائے، میری گود میں پلنے والی بیٹی اللہ سے جڑ جائے، اللہ کی مدد آپ کی شامل حال ہونے والی ہے۔ اللہ غیب سے آپ کے گھر میں جنت کی روٹیاں بھی اتارے گا۔ آپ کہہ دو اپنے بیٹے سے اگر تم بھوکا رہے تو رہ جا، میں بھوکی رہوں گی، ہم مر جائیں گے، حرام کا لقمہ ہمارے پاس نہ آنے پائے تو میں جس اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ جنت سے آپ کے گھر میں خوان اتارے گا، آپ کے گھر میں رزق اتارے گا۔ جب بندہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مرضی کی خاطر حرام سے بچ جاؤ، اللہ ان کے گھر میں رزق کی بارش کرتا ہے، اور یہ قرآن کا اعلان اور یہ اللہ کا اعلان ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ہم اپنے پیروں کو، اپنے قدموں کو ڈگمگا دیتے ہیں، ہمارے پیر ہل جاتے ہیں، ہم غلط راستوں پہ لے جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی اولادوں کو اللہ سے جوڑنے کی طرف فکر کریں، اور جب ہماری یہ فکر بن جائے گی بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اندر دین آئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، یہ ایسے بزرگ تھے، کئی ہزار لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان سے مشرف ہوئے۔ آج ہمارے میں ہزاروں لوگ ہیں، کوئی ایک ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ہمارے بچوں کو دیکھ کے اسلام سے بیزار ہو رہے، ہمارے لڑائیوں کو دیکھ کے لوگ ایمان پہ انگلی اٹھا رہے، ہماری بیٹیوں کی بدکرداریوں کی وجہ سے، غلط کاموں کی وجہ سے، غلط حرکتوں کی وجہ سے لوگ برقعے کو اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ لیکن
کو دیکھ کر لوگ ان پہ ایمان لاتے تھے. کسی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے لوگ آپ سے دین سیکھ رہے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے, اتنا بڑا مقام آپ کو کیسے ملا؟ جواب سنیے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا یہ مرتبہ مجھے ملا ہے تو یہ میری ماں کے صدقے سے ملا ہے, میری ماں کی وجہ سے ملا ہے. لوگوں نے پوچھا آخر کیا ایسا کیا ہے آپ کے ماں نے جس کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا ہے؟ میری ماں اور بہنوں آپ سب اس موقع سے, یہ سچویشن سے گزرتی ہے, ہر بچی گزرتی ہے. ماں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کو جب مجھے دودھ پلانے کا وقت تھا, جو 2 سال کا عرصہ دودھ پلانے کا ہوتا ہے, جب کبھی بھی مجھے دودھ پلاتی تو پہلے وضو کرتی پھر دودھ پلاتی, جب پہلے وضو کرتی پھر دودھ پلاتی. تو جب ماؤں کا یہ جذبہ تھا کہ جب بچے کو غذا دینا ہے, غذا حلال بھی ہو اور غذا دینے والی باوضو ہو. اللہ اکبر. جب یہ فکر ہو جائے, جب یہ معاملہ ہو جائے, یہ انداز ہو جائے, تو بابا فرید الدین گنج شکر نہیں تو پھر کون دنیا میں آئیں گے, پھر کون اور لوگ آئیں گے؟ میری ماں اور بہنوں آج ضرورت اس آج ہمارا معاملہ جب بچوں کی پرورش ہے, کوئی ہمارے گھر میں حاملہ ہے یا ہمارے گھر میں پریگننٹ ہے تو دن دن بہلانے کے لیے سیریلز دیکھے جاتے ہیں, فلمز دیکھے جاتے ہیں, نامحرموں کو دیکھا جاتا ہے, گناہ دیکھا جاتا ہے. یہی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے ولی گزرے ہیں. آپ جب دنیا میں تشریف لائے, بڑے ہوئے, اب کی آپ کی شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ, ہمارے پاس بھی بسم اللہ, ویسے آج بسم اللہ کا مزاج ختم ہو رہا ہے, دوسرے تمام تقریبیں ہو رہی ہے لیکن بسم اللہ نہیں ہوتا. بسم اللہ کا مطلب یہ تھا جب بچہ منہ کھولا تو اس کی زبان سے اللہ کا نام نکلے, اس لیے وہ بسم اللہ پڑھائی جاتی تھی. تو پیران پیر کی جب بسم اللہ ہو رہی ہے, ان کے جب گفتگو کی آغاز ہو رہا ہے, مدرسے میں ڈالا جا رہا ہے, تو جب ان کو لے جا کے مدرسے میں قرآن پڑھانے کے لیے سامنے رکھا گیا تو انہوں کے سامنے قرآن رکھا گیا تو الف لام میم سے پڑھنا شروع کر دیے, سنانا شروع کر دیا. تقریباً 17 پارے زبانی سنائے. کتنے؟ 17 پارے زبانی سنائے. اس کے بعد آگے رک گئے. بولے کہ 17 پاروں تک سنائے, آگے کیوں رک گئے؟ آخر بات کیا ہے؟ غور سے سنیے, کان کھول کے سنیے میری ماں اور بہنوں. ان کے استاد نے پوچھا 17 پارے آپ نے پڑھا؟ انہوں نے کہا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں یہ 17 پاروں کی تلاوت کر چکی تھی, یہ مجھے یاد ہو گئے. اس کے بعد اللہ نے مقدر رکھا تو میں پیدا ہو گیا, آگے کا نہیں ہوا. تو جب بچہ پیٹ میں ہے, ماں تلاوت کرتی ہے, اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے. اگر حافظ نہ ہوا تو کم سے کم قرآن کا اثر اس کے اندر آتا ہے, اس کے اندر دینداری آتی ہے, اس کے اندر قرآن سے شغف آتا ہے, قرآن سے محبت آتی ہے. جب بچہ ہونے والا ہو تو آپ تلاوت کرے, رسول اللہ کی سیرت پڑھے, حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھے, حضرت عائشہ کی زندگی پڑھے, حضرت ام عمارہ کی زندگی پڑھے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھے, تمام صحابیات کو پڑھے, صحابہ کو پڑھے, پیران پیر کو پڑھے, ہمارے گھر کا معمول بنا لے. جب کبھی جس گھر کے اندر اولاد ہونے والی ہے اس ماں کو آپ دین سکھائے, قرآن سکھائے, تو جب وہ دنیا میں آئے گا تو دیندار بن کے آئے گا, اسلام والا بن کے آئے گا, شریعت والا بن کے آئے گا. میری ماں اور بہنوں, یہ بات آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی ایک بات عرض کرتے ہوئے چلنا چاہتا ہوں. آپ یہودیوں کے گھر میں جائیے, آج یہودی پوری دنیا میں حکومت کر رہے ہیں. کون ہے یہودی؟ وہی اسرائیل جو آج فلسطین کو برباد کر رہا ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کا دشمن بنا ہوا ہے. جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو مارنا چاہتا ہے. وہ یہودی مٹھی بھر یہودی ہے, ان کا کوئی ملک نہیں ہے. وہ ابتدا سے لے کے آج تک کوئی ملک ان کو نہیں ملا, لیکن وہ پلاننگ کرتے ہیں, بہترین پلانرز ہوتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں اپنی قوم کو, اپنی عورتوں کو. ان کے پاس باضابطہ سسٹم ہے. جو گھر میں اولاد ہونے والی رہتی ہے, جو خواتین حمل سے ہوتی ہے, پریگننٹ ہوتی ہے, وہ لوگ ان کو باضابطہ لائف اسٹائل بنا کے دیتے ہیں. وہ لوگ اس وقت ریسرچ کا کام کرتے ہیں, اس وقت بڑے بڑے بزنس مین کی لائف کو پڑھتے ہیں, بزنس شیڈیول کو پڑھتے ہیں, بزنس سسٹم کو پڑھتے ہیں, دنیا پہ حکومت کرنے کے نظام کو پڑھتے ہیں. اس وقت ان کی عورتوں کو موبائل نہیں دیا جاتا, ٹی وی نہیں دیا جاتا, سیریل نہیں دکھایا جاتا, ریسرچ کروایا جاتا, ان سے ڈیولپمنٹ کروائے جاتے, دنیا پہ حکومت کرنے کے طریقے بتلائے جاتے, دنیا کے اندر بڑے بڑے بزنس کرنے کے طریقے بتلائے جاتے. کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے اگر ماں ایسے وقت میں جب بچہ ہونے والا ہے, جب بچے کی نشو نما ہو رہی ہے, جب بچہ بن رہا ہے, اس کا دماغ بن رہا ہے, اس کا دل بن رہا ہے, اس کی سوچ و فکر بن رہی ہے, اس کے جسم کے اعضاء بن رہے ہیں, ایسے میں ماں جو جو کام کرے گی بچے کا دماغ ویسا ہی تیار ہوگا. تو اس وقت
کی فکر کرتے تھے، اس وجہ سے اولیاء اللہ دنیا میں آتے تھے۔ میری ماں اور بہنوں، آج دین کی بلندی کا جھنڈا آپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھانا ہے۔ اس وقت ضرورت تھی حضرت فاطمہ اٹھائے، اس وقت ضرورت تھی حضرت عائشہ اٹھائے، اس وقت ضرورت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ اماں جان اپنے ہاتھ میں دین کا جھنڈا اٹھایا، سب کچھ قربان کر دیا۔ پہلی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، آپ کے جسم اتھر پر کب کبھی ہو رہی تھی، آسمان سے اللہ کا کلام نازل ہوا، آپ بڑے حیران ہوئے اور کیفیت لے کر جب حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اس وقت جب گئے تو کس کے پاس گئے؟ خاتون کے پاس گئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ سب سے پہلے آپ کی وحی کی تصدیق کرنے والی اگر کوئی ہے تو اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اماں جان حضرت خدیجہ الکبریٰ عورت ہے، آپ بھی ایک عورت ہے، دین کو سب سے پہلے ماننے والی عورت ہے، آپ کو شرف حاصل ہے کہ دین سب سے پہلے قبول کرنے والی دنیا میں کوئی ہے تو وہ عورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت آپ کے سامنے۔ آج بہت وقت ہے ہمارے پاس جب ہم موبائلوں میں برباد کرتے ہیں، ٹی وی میں، سیریلوں میں برباد کرتے ہیں، جو آپ کو کوئی کام نہیں، یہاں تک کہ آج آپ کا بچہ آپ کا نہیں ہے، آج آپ کی بچی آپ کی نہیں ہے، آج آپ کا شوہر آپ کا نہیں ہے، شوہر موبائل میں ہے تو بیوی اس کی نہیں ہے، تمام رشتوں میں دراڑیں آ گئی ہے۔ لیکن قرآن وہ چیز ہے، رشتوں میں محبتیں آتی ہے، شوہر بھی آپ کا ہوگا، بیوی بھی شوہر کی ہوگی، بیٹا بھی ماں کا ہوگا، ماں بھی بیٹے۔ کتنی بیٹے ہیں آج ماؤں کو لے جا کے اولڈ ایج ہوم میں جمع کر رہے ہیں، اپنے گھر میں نہیں رکھ رہے ہیں، بیوی آگے کہتی کہ یہ بڑھیا کو میرے پاس سے نکال دو، لے جا کے جمع کر رہے ہیں۔ کیوں نکال رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اگر تم اپنے بیٹے کو یہ قرآن سکھا دیتے، جب ماں بوڑھی ہوتی ہے یا ضعیف ہوتی ہے، اگر بیوی کہہ رہی ہے کہ ماں کو گھر سے نکالو، اس کے کان میں یہ آیت آتی ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ وہ پلٹ کے بیوی سے کہتا، تو کہہ رہی ہے تو میری بیوی ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ ماں کا احترام کرو، میں ماں کو تو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ وہ کب کہے گا؟ قرآن داخل ہوگا آپ کی زندگی میں تو ماں بیٹے کا رشتہ جڑے گا۔ بیوی کو مار رہا ہے شوہر، بیویاں بڑے پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ شوہر مار رہا ہے۔ وہ شوہر کیوں مار رہا ہے؟ اس کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے۔ اگر حدیث اس کے پاس ہوتی، رسول اللہ کی تعلیم اس کے پاس ہوتی، تو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، بیوی کو گالی دینے سے پہلے، ہری تری سے بات کرنے سے پہلے اس کے دماغ میں رسول اللہ کا کلام آ جاتا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر من اہلی۔ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہے، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں، رسول اللہ کا ارشاد۔ قرآن نہیں ہے زندگی میں، بیٹے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہے، شوہر کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہے، اسی طریقے سے بیٹی کو نہیں معلوم ہے۔ آپ بھی جا رہے ہیں کیونکہ قرآن نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ اب شوہر کے گھر میں گئی، شوہر پہ حکم کرنا چاہتی ہے، حکمرانی کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن میں فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، اے عورتوں، مردوں کو اللہ نے تمہارے اوپر بڑا بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تمہاری عزت اور عصمت کی حفاظت کی نگہبانی اس کو دی ہے، تمہارے کھانے پینے کی ذمہ داری اس کو دی ہے، کیونکہ تم صنف نازک ہے۔ تم تنہا اگر باہر نکلو گی تو ہزار بھیڑیا صفت مرد تم پہ غلط نگاہیں اٹھائے گی، وہ نگاہیں محفوظ رکھے گی۔ اگر تم شادی شدہ ہے، کسی کو پتا چل جائے، فلاں کی بیوی ہے، کسی کو پتا چل جائے، باہر نکلے بھی تو غیر مرد نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، فلاں کے گھر والے ہیں، دیکھوں گا تو پرابلم ہوگا۔ یہ اللہ نے مرد کو مقام عطا کیا ہے، اس کے مقام و مرتبے سے عورتیں بھی سیف ہے، بیٹیاں بھی سیف ہے۔ آپ نہیں دیکھتے سوسائٹی میں جس کا شوہر چھوڑ دیا یا جس کا جو ہے شوہر کا انتقال ہو گیا، ہزاروں بھیڑیا صفت مرد ان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹیاں جس کے والد کا انتقال ہو گیا، وہ جوان ہوتے رہتی ہے اور محلے کے ہو یا دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنی حوث کا شکار کر سکتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ ان کے دماغوں میں یہ باتیں آتی کیوں آتی ہے؟ کہ ان کو پتا ہے ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اور مرد کیوں ہے؟ ان کی حفاظت کے لیے ہے، ان کے تقدس کے لیے ہے، ان کی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اور یہ آپ کو کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا اور رسول اللہ کی زندگی بتائے گا۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں میں سے نکال دیا، ہماری زندگیوں میں سب کچھ بے دخل ہو گیا۔ تو میری ماں اور بہنوں، آج ہم کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اندر دین لائے، دین سیکھے۔ اور یہ جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھا ہوں، یہ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنے کی نہیں،
یاد رکھیے پتہ نہیں، اور آپ کو بھی ہم کو بھی سب کو اندازہ ہے، جہاں پر سوشل میڈیا موبائل دشمن ہے وہیں پر اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ملتی ہے۔ کئی ایسے آپ نیوزز دیکھ رہے ہیں، اچھا بیٹھے بیٹھے آدمی کا انتقال ہو جاتا، بات کر رہا ہے ختم ہو گیا، کوئی پکا رہی ہے چلے گئی، کوئی پڑھا رہا ہے ٹیچر پڑھاتے پڑھاتے ختم ہو گیا، کوئی تقریر کر رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا، ایسی کئی موتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس کل کے دن کی تیاری نہیں ہے، مرنے کے بعد کی تیاری نہیں ہے، تو قبر میں کیڑے انتظار کر رہے ہیں۔ قبر کا حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر ہر دن اپنے جس کی قبر ہے وہ قبر کا گڑھا ہر دن 70 مرتبہ اپنے اندر آنے والے کو پکارتی ہے، 70 مرتبہ پکارتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ تو میری ماں اور بہنوں، جس قبر کی تیاری ہم کو کرنا ہے وہ قبر 70 مرتبہ ہم کو دن میں پکارتی ہے۔ ہم سن نہیں سکتے، ہمارے کان اس قابل نہیں ہے۔ کیا پکار رہی ہے قبر؟ کیا بول رہی ہے؟ اے میرے اندر آنے والے، میں تنہائی کا گڑھا ہوں تو اپنا ساتھی لا لے۔ اے میرے اندر آنے والے، میں کیڑے مکوڑوں کا گڑھا ہوں تو اپنے ساتھ تریاق زہر لا لے، اس کی دوا لا لے۔ اے میرے اندر آنے والے، میں وحشت کا گڑھا ہوں تو اپنی انسیت کا سامان لا لے۔ یہ ہر خبر ہر آدمی کو پکارتی ہے، ہم کو پکار رہی ہے۔ یہاں پر تھوڑی دیر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے چاہیے، کوئی نہ کوئی دوست چاہیے، سہیلی چاہیے، کوئی نہ کوئی رشتہ دار چاہیے۔ کوئی نہیں ملا تو آج ہمارے پاس موبائل ہے، کوئی نہیں ہے تو فون کلا کے بات کرتے ہیں۔ میں اکیلی بیٹھی تھی، دل نہیں لگ رہا تو تم سے بات کرنے کے لیے کال کی، بہن کو کر لیا، ماں کو کر لیا، رشتہ داروں کو کر لیا، سہیلی کو کر لیا، دوست کو کر لیا۔ قبر میں کیا کرو گے؟ قبر میں کون ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہے، ہم کو عادت پڑی ہوئی ہے قبر میں لیٹے ہوئے تنہائی میں، الٹا وہاں پر اندھیرا، تھوڑی دیر کرنٹ چلے گئے ہم برداشت نہیں کر سکتے، لائٹ چاہیے موم بتی جلا لیتے، ٹارچ جلا لیتے، فین نہیں ہے تو ہاتھ سے پنکھا کر لیتے یا کھڑکی کھول لیتے۔ قبر میں نہ کھڑکی ہے، نہ قبر میں کوئی روشنی ہے، نہ قبر میں کوئی فین ہے، نہ کوئی دوست ہے۔ وہاں اگر کوئی دوست بن سکتا ہے تو ہماری نماز ہمارا دوست بن سکتی ہے، ہمارا قرآن ہمارا دوست بن سکتا ہے، ہمارے نیک اعمال ہمارے دوست بن سکتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بات عرض کرتے ہوئے آگے چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، رشتہ دار کہاں تک، اس کا مال بہت سے بہت، اس کا مال سے کفن خریدیں گے آپ، اور کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سے بہت زیادہ اس کے مال سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کفن خرید سکتے، یا پھر قبر کی جگہ خرید رہے، یا اس کو لے جا کے جو لاری میں قبرستان کو لے جا رہے اس کا کرایہ دے سکیں گے۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ تو کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس کے آگے مال آنے والا نہیں ہے، اس کے علاوہ مال آنے والا نہیں ہے۔ اور رشتہ دار اگر آئیں گے تو کہاں تک آئیں گے؟ آپ کو کندھے پہ اٹھائیں گے، بات کرو گے اگر کندھا اٹھا تو کندھے پہ اٹھائیں گے، آپ کو قبر تک لے جائیں گے۔ اور کوئی اور زیادہ قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے تو اور قبر میں اٹھ کر اندر اتر کر آپ کو دفن کریں گے۔ اس کے بعد کوئی ساتھ ہونے والا نہیں۔ وہاں کون ساتھ ہے؟ جب یہ لوگ دفن کر کے نکل جاتے ہیں تو حدیث شریف کے الفاظ ہے، آپ غور سے سن لیں۔ جب انسان کا جو عمل ہوتا ہے، وہ عمل، اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے صدقات، اس کے اچھے اخلاق، یہ تمام چیزیں ایک اچھی صورت کا، اگر مرد ہے تو مرد بن جاتا ہے، اگر عورت ہے تو ایک عورت ایک دوست کی شکل بن کے ان کی قبر میں داخل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر ان کے ساتھ ان کی تسلی کے لیے رہتے ہیں۔ اور جب انسان کو لٹا کے اگر واپس ہوتے ہیں، ابھی انسان پلٹتا نہیں ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں سوال کرنے کے لیے۔ بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، بات غور سے سماعت کرنا ہے۔ منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ان کا قد اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک کان سے دوسرے کان کا فاصلہ مشرق و مغرب تک کا ہوتا ہے۔ ان کی ایک ایک نگاہ، آنکھ بہت بڑی ہوتی ہے، جب دیکھتے ہیں تو ہیبت ناک چہرہ ہو جاتا ہے، لوگ دیکھتے ہی ان کی آنکھ پترا جاتی ہے، بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، بڑے حیران ہو جاتے ہیں۔ ایسے منکر نکیر خبر میں داخل ہوتے ہیں،
اور ان کی آواز بجلی کی کڑک سے زیادہ ہوتی ہے اور انسان حیران ہو جاتا ہے. تو جب وہ خبر میں داخل ہوتے رہتے ہیں ویسے وقت میں آپ کی نماز ایک بہترین ساتھی بن کے آپ کے سرانے ٹھہر جائے گی, آپ کے روزے ایک بہترین ساتھی بن کے آپ کے سیدھے جانب ٹھہر جائیں گے, آپ کی زکوٰۃ بہترین ساتھی بن کے آپ کے بائیں جانب ٹھہر جائیں گے, آپ کے صدقہ خیرات اخلاق نیکیاں ایک بہترین ساتھی بن کے آپ کے پیروں کے پاس ٹھہر جائیں گے, سب آپ کے خود اطراف ٹھہر جائیں گے, قرآن بھی وہاں ہوگا. اب فرشتے اندر جب داخل ہوتے رہیں گے تو وہ قرآن آگے بڑھ کر کہے گا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کا جو ہیبت ناک وحشت ناک چہرہ ہے وہ چہرے کو نرم و نازک کر کے اندر داخل ہو, کیونکہ تم جس کے پاس جا رہے ہو وہ میرا ساتھی ہے. وہ قرآن پڑھتا تھا, حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑتا تھا, حلال کو اختیار کرتا تھا, اللہ کی بات مانتا تھا. آپ اللہ کے حکم سے ضرور آئے ہیں لیکن چہرہ اتنا وحشتناک ہے, ڈراؤنی ہے کہ میرا دوست آپ کے چہرے سے ڈر جائے گا. اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے چہرے کو نرم کر لینا, اپنی آواز کو نرم کر لینا. تو وہاں جہاں باپ نہیں ہوگا, بیٹا نہیں ہوگا, ماں نہیں ہوگی, بہنیں نہیں ہوگی, شوہر محبت کرنے والا نہیں ہوگا, تو وہاں قرآن ہوگا, وہاں نماز ہوگی, وہاں زکوٰۃ ہوگی, وہاں ہمارے اچھے اخلاق ہوں گے. وہ فرشتے سے کہیں گے کہ تم اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو نرم کر لو. فرشتے کو نرم کروانا, اس کی آواز میں نرمی لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن نیک اعمال میں اللہ نے وہ طاقت رکھا ہے, وہ قوت رکھا ہے. میری ماں اور بہنوں, آج ہم جمع ہوئے ہیں اپنے سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے. ہماری جو روح ہے اور ہمارے دل دنیا کے کردار کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں, اس کو اٹھانے کے لیے تو یہ اجتماع آج ہمارا پہلا ہے. آج سے نسبیت کرے, عزم کرے, ہمارے گھر کے اندر ہم تبدیلی لائیں گے, ہمارے سب و روز میں روزمرہ کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے. اور ہم اگر اپنے گھر کے اندر اللہ کا ذکر لا لیا, اور جیسا میں پھر ایک بار کہہ رہا ہوں, ہم کو دین پہ چلنے کے لیے دنیا یہ بتاتی ہے دین کا مطلب آپ کو پابند کر دیا جا رہا, آپ کو جکڑ دیا جا رہا, دین بہت مصیبتوں کا نام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دین ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے, میں بتا دیا کہ صرف 4 چیزیں مانگی جا رہی ہیں, صرف 4 چیزیں. 5 وقت نماز پڑھ لو, سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھ لو, اپنے شوہر کی اطاعت کر لو, اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کر لو, اپنے آپ کو سوائے شوہر کے کسی کے لیے حلال نہ کرو. تم جنت کے جس دروازے سے چاہو, جنت استقبال کر رہی ہے, پورے دروازے کھلے ہیں, تم جنت سے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ. اس سے بڑھ کر کچھ مانگا نہیں جا رہا ہے. تو آج ہم ضرورت ہے نمازوں کی پابندی گھر میں شروع کریں, اور جس گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے نا, وہاں رزق آسمان سے اترنا شروع ہو جاتا ہے, رزق میں برکتیں شروع ہو جاتی ہے, تنگیاں ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں چلے جاتی ہے, پریشانیاں چلے جاتی ہے. روزانہ صبح قرآن کی تلاوت سے کریے, تھوڑی دیر 5 منٹ صحیح پڑھیے. ابتدا میں جب آپ 5 منٹ پڑھنے لگیں گے, یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کیا ہے تو فرمایا کبھی قرآن اللہ سے بات کرنا طبیعت چاہی تو تم قرآن لے کے بیٹھ جاؤ. جب اس کو تم سمجھ کے پڑھنے لگو گے تو تم کو محسوس ہوگا کہ تم اللہ سے بات کر رہے ہو, اللہ سے گفتگو کر رہے ہو. دنیا کی ہر چیز آپ سے بے وفا کرنے والی ہے, اللہ کی وہ ذات ہے جو کبھی بے وفائی کرنے والی نہیں ہے. اس کا بات کا جب مزہ لگ جائے گا, لذت لگ جائے گی تو پھر چھوٹنے والی نہیں ہے. آج ہم کو سہیلیوں سے بات کرنے کی مزہ لگتا ہے, بے چین ہوتے, چیٹنگ تو بھی کرتے, تھوڑی دیر میں کال تو بھی کرتے, ویڈیو کال کرتے, کچھ تو بھی لگے ہو. کیوں کہ ہم نے اپنے دل کو ان لوگوں کی محبتوں میں لگا لیا. اور دل اس لیے نہیں ہے, دل اللہ کی محبت کے لیے. جب اس میں لگ جاتا ہے, اس کی عبادتوں کی مزے آنے لگ جاتے ہیں, تو یہ دنیا کے سارے مزے ختم ہو جاتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, آج ہم اپنے جسم کو, اپنی زبان کو, اپنی نگاہوں کو, اپنے کان کو, ہر ایک کو اس کو ایک نیا ٹیسٹ سکھا کے چھوڑے ہوئے. زبان کو کھانے کا ٹیسٹ, ہم کو سب کو پتا ہے ٹانڈور میں سب سے اچھی ہوٹل کون سی ہے, کہاں مزے کی مندی ملتی, کہاں مزے کی بریانی ملتی, کہاں تندوری چکن ملتا, بول کے منگواتے بچے سے, کھلا جگہ سے لاؤ. زبان کو مزہ سکھا دی. ارے 4 دن ہو گئے, 1 ہفتہ گزر گیا, بہت دن ہوا چکن نہیں کھائے, وہاں سے لے کر آؤ, یا گھر میں بنا کے کھاتے. یہ زبان کا مزہ ہے. کانوں کو مزہ سیکھ گئے ایک چغلی سننے کا, کسی کے بارے میں آ کے بولے تم معلوم ہے فلاں گھر میں ایسا ہوا, ان کی بچی رشتہ ٹوٹ کے آ گئی, کہتے ان کے بچے کا ایسا ہو گیا, کہتے مزہ آ رہا ہے.
گناہ میں مزہ آ رہا ہے، ہم نے کان کو لگا دیا. زبان سے جب تک کسی کی چغلی نہیں کرے مزہ نہیں آتا، زبان کو اس میں لگا دیا. آنکھوں سے گندگی، نامحرم مردوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، موبائل کے اندر سیریل دیکھ رہے ہیں، اس کا مزہ لگا دیے. یہ نگاہ کو، یہ کانوں کو، یہ زبان کو، یہ دل کو اصل میں جو مزہ لگانا ہے، زبان کو قرآن پڑھنے کا مزہ لگانا. دل کو جو مزہ آنا چاہیے تنہائیوں میں اللہ کی محبت، قرآن نماز کے لیے آنا چاہیے. کان اللہ کا کلام سننے کے لیے ہے، آنکھ اللہ کا قرآن دیکھنے کے لیے ہے. ہم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، اس لیے وہ محبتوں میں لگ گئے. کنٹرول کر دوبارہ ہمارے دل کو قرآن کے لیے لگائیے، زبان کو قرآن پڑھنے کی لذت میں لگائیے، کانوں کو قرآن سننے کی لذت میں لگائیے. یہ تمام چیزوں کو استعمال کریے. کیوں کہ یہ اگر ہم ادھر ادھر استعمال کر لیں گے، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ہمارے منہوں کو بند کر دے گا، سیل کر دے گا، اور اس وقت ہمارے ہاتھ بات کریں گے لوگوں کے سامنے. آج تنہائی میں موبائل دیکھ رہے ہیں، دروازے کا ہٹ ہوئی کوئی آ رہے فوراً چینل چینج کر دیا، کیا دیکھ رہے تھے ہٹا دیے. اور قیامت کا دن ہوگا، سب لوگ بیٹھے ہوئے رہیں گے، ماں بھی رہے گی، باپ بھی رہے گا، ساس سسر بھی رہیں گے، شوہر بھی رہے گا، بیوی بھی رہیں گے، سب کوئی رہیں گے. ان کے سامنے ہاتھ بولے گا کہ تم تنہائی میں موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے تھے، کیا اسکرول کر رہے تھے، گندی چیزیں دیکھ رہے تھے. اس وقت عزت چھپانے کے لیے کوئی نہیں ہوں گے، کوئی حیا شرم نہیں ہوگی. کان بات کریں گے کیا سن رہے تھے، آنکھ بات کرے گی کیا دیکھ رہے تھے، پیر بولیں گے کہ کہاں چل کے جا رہے تھے، تمام اعضاء بات کریں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پیر گواہی دیں گے. میری ماں اور بہنوں، آج وقت ہے ہم سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہے، برائیاں ہوئی ہے، نام اعمال میں غلطیاں لکھی گئی ہے، غلطیاں کر لیے ہیں، چلو وقت گزر گیا، شیطان بھٹکایا ہے. اللہ اعلان فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے وہ بندوں، وہ بندیوں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کر لیے، غلطیاں ہو گئی ہے، گناہ کر لیے ہیں، تو میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم آ جاؤ میری طرف پلٹ کے، تمہارے پاس جتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، نگاہوں میں، آنکھوں میں 2 آنسو لے لو، تمہارے دل میں شرمندگی لے لو، دماغ میں احساس پیدا کر لو کہ میں غلطی کی تھی، میں غلطی کیا تھا، اور میری بارگاہ میں آواز کر دو کہ مالک آج تک جو کچھ کیا غلطی سے ہو گئی، آج کے بعد میں غلطی کرنے والا، کرنے والی نہیں ہو، تو مجھے معاف فرما دے، مجھے نیک توفیق دے. اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھ نیچے جھکنے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا، اللہ خطاؤں کو درگزر کر دے گا. اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آج تک جو غلطیاں ہوئی ہے، نمازیں چھوٹی ہے، جھوٹ بولے ہیں، گناہ کیے ہیں، غیبتیں کیے ہیں، لوگوں کی برائیاں کیے ہیں، تمام چیزیں چھوڑنے کا عزم کر لو، ارادہ کر لو، تیار ہو جاؤ، اللہ سے وعدہ کر لو، عزم کر لو. پروردگار آج تک تیری مرضی کے خلاف زندگی میں گزاری تھی، اور میری یہ زندگی گزارنے کی وجہ سے میری بیٹی نافرمان ہوئی، میرا بیٹا نافرمان ہوا، میرا گھر کا سکون غارت ہوا، میرے محلے کا سکون غارت ہوا. مالک آج تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہوں، تیری بارگاہ میں واپس آ رہی ہوں، آج میں تجھ سے معافی مانگ رہی ہوں. میرے بیٹے کو بھی فرما بردار بنا دے، میری بیٹی کو بھی فرما بردار بنا دے، میری بہو کو بھی فرما بردار بنا دے، میرے گھر کے اندر سکون عطا کر دے، میرے محلے میں سکون عطا کر دے، میرے شہر میں سکون عطا کر دے، میرے ملک میں سکون عطا کر دے. جب یہ ارادہ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت منڈلا رہی ہے، اللہ کی رحمت منتظر ہے. کب میری بندی مجھے پکارے گی، میں اس کے اوپر برسوں گا اور سکون عطا کر دوں گا، اس کی زندگی میں انقلاب لا دوں گا. یہ اللہ کی رحمت انتظار کر رہی ہے. میری ماں اور بہنوں، یقیناً ہمارے عمل میں وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے. ہم اپنے آپ کو پہچانیے. دنیا میں منسٹر میں اللہ نے وہ طاقت نہیں دیا، بادشاہ کو اللہ نے وہ طاقت نہیں دیا. ایک ایمان والی عورت کو، ایک ایمان والے مرد کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمایا ہے. ایمان بڑی دولت ہے، اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. جب ہم اللہ سے رشتہ جوڑ کر دعا کرتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں وہ اللہ عطا کرتا. اور جب انسان نمازوں کا پابند، اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اللہ وہ ہاتھ میں بڑی طاقت عطا کرتا ہے. ایک نوجوان لڑکی کا واقعہ آپ کو سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. ایک نوجوان لڑکا بڑا پیاسا تھا، پانی کی شدت کی پیاس لگ رہی، سفر پہ گیا ہوا، بہت دور نکل گیا. کافی دور جانے کے بعد اس کو پیاس لگ رہی ہے، پانی ساتھ نہیں ہے، تو پانی تلاش کرتا رہا. کسی سے پوچھا پانی کہاں ہے، تو کسی نے کہا یہاں سے دور جاؤ، ایک کنواں ہے، وہاں تم کو پانی مل جائے گا.
جب کنویں پہ پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک نوجوان لڑکی ہے، ڈول سے پانی نکال کے زمین پہ پھینک رہی ہے، پانی نکال کے زمین پہ ڈال رہی ہے۔ اب یہ نوجوان اس بہن کو کہتا ہے اللہ کی بندی ہے میری بہن، مجھے پانی پلا دے، میں پیاسا ہوں، مسافر ہوں، حلق باہر آ رہا ہے۔ وہ بندی اس کی بات نہیں سنتی، پانی نکال رہی ہے، زمین پہ پھینک رہی ہے، پانی نکال رہی ہے، زمین پہ پھینک رہی ہے۔ اب یہ بڑا حیران ہے، پکار رہا بار بار، لیکن وہ پانی پھینکتے جاتی، بہت طویل وقت گزرا، کتنی دیر کے بعد پانی دی، یہ پانی پی لیا۔ اس کے بعد پانی پی کے جب ہوش ٹھکانے آئے، اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کی بندی، اے میری بہن، تیرا کام جو کر رہی تھی، پانی پھینک رہی تھی، میں حیران ہوں، مجھے تعجب ہو رہا کہ ایک آدمی سامنے ٹھہرا ہے جو پیاس سے مر رہا ہے، اس کو پانی دینا چھوڑ کے تو پانی پھینک رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے اے اللہ کے بندے، اے میرے بھائی سن، تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں پانی پھینک رہی تھی، میں پانی پھینک نہیں رہی تھی، فلاں شہر میں آگ لگی تھی، میں یہاں سے بجھا رہی تھی۔ اے میری ماں اور بہنوں، اللہ جو بندے نمازی ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، اس کے بعد نفل نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ وہ آنکھ عطا کرتا ہے، یہاں بیٹھ کے آپ کسی اور ملک کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ وہ ہاتھ عطا کرتا ہے، اگر آپ چاہو تو یہاں بیٹھ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے لا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببت فكنت بصره الذي يبصر به فسمعه الذي يسمع به فرجله التي يمشي به فيده التي يبطش به۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ نماز فرض پڑھتے ہوئے نفل کثرت سے پڑھنے لگتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، چاہے بندہ ہو کہ بندی ہو۔ اب اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے تو فرمایا میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وہ بندی اللہ والی تھی، اللہ اس کی آنکھ بن گیا تو یہاں بیٹھ کے دوسرے شہر کی آگ دیکھ رہی ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن گیا، یہاں زمین پہ پانی ڈالی تو دوسرے شہر کا آگ بجھ رہی ہے۔ یہ طاقت اللہ آپ کو بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، مجھے بھی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ لڑکی کوئی نبی نہیں تھی، کوئی جو ہے انبیاء میں اس کا شمار نہیں تھا، وہ عام آدمی عورت تھی، ایک عام انسان کو بھی اللہ یہ مقام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گھروں میں برکت ہو، اپنے اندر اللہ کی دی ہوئی طاقت آ جائے، تو ہم اپنے آپ کو نمازی بنانا ہوگا، سچا بنانا ہوگا، گھر کے ماحول میں قرآن اور دین اور شریعت لانا ہوگا۔ اور یاد رکھ لو، آپ اگر دیندار ہو جائیں گے، دنیا میں جتنے نوجوان باہر پھر رہے ہیں مرد سب دیندار ہو جائیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، ایک حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث میں اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ اگر ارادہ کر لیے، بہت تیزی کے ساتھ ماحول میں سدھار آئے گا، بہت تیزی کے ساتھ ماحول میں چینج آئے گا۔ اگر آپ ارادہ نہیں کر رہے، ایسے ہزاروں اجتماع ہوں گے تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور چینج لانے کے لیے کیا کرنا؟ آج سنیں، یہیں سے عمل شروع، ابھی سے عمل شروع نہیں۔ آپ سن لیے چلو آئندہ جمعہ سے نمازاں شروع کریں گے، رمضان آنے کے بعد شروع کریں گے، ربیع الاول نہیں، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے آپ ابھی سے پلان کریں گے تو کام ہوگا۔ ابھی سے ارادہ کریں گے تو چینج آئے گا۔ چینج لانے کے لیے ہم کو ایک دوسرے کو پکڑنا ہوگا، ایک دوسرے کو جکڑنا ہوگا۔ میں ایک بہت بہترین پلان آپ کو دینا چاہتا ہوں، زبردست پلان آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک اگر ارادہ کر لیا تو میں بہت بڑی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ یہ پلان پہ آپ عمل کر لو، دیکھو ہر گھر سکون والا بن جائے گا، ہر گھر میں دین آ جائے گا، ہر گھر سے دین کا داعی پیدا ہوگا، ہر جگہ اسلام پھیلانے والا پیدا ہوگا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ بات رکھ لو، یہ حدیث سن لو، اس سے میں آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع اما لمالها واما لجمالها واما لحسبها واما لدينها فاظفر لذات الدين تربت يداه كما قال عليه الصلاة والسلام۔ فرمایا کہ اے انسان، تو جب شادی کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے تو اس عورت کو سلیکٹ کرتے وقت، چنتے وقت چار چیزیں دیکھ۔ پہلی چیز فرمایا اس کی خوبصورتی کو دیکھ، اس کے بعد اس کے مال کو دیکھ، اس کے بعد حسب و نسب اپنے لیول کا ہے یا دیکھ، اس کے بعد دینداری کو دیکھ، یہ چار چیزیں دیکھ۔ پھر فرمایا چار چیزوں کے اندر خوبصورتی نہیں ہے تو برداشت کر لے، مال نہیں ہے ایڈجسٹ کر لے، اپنے لیول کی نہیں ہے ایڈجسٹ کر لے۔ فاظفر لذات الدین، اگر دیندار ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، اللہ کو یاد
میری ماں اور بہنوں، آپ جا رہے ہیں گھر میں کسی کے اپنی بھائی کے لیے دعوت لانے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے بہو لانے کے لیے، جتنی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، آپ جس کو سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ رنگ دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، بال دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، آنکھیں دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، ان کا پیسہ دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، کتنا جہیز لا رہی ہے وہ دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں، بھائی کو گاڑی دے رہی ہے یا نہیں یہ دیکھ کے سلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سلیکشن کے انداز کو بند کر دے، یہ سلیکشن کے طریقے کو بند کر دے، ایک دوسرے کو بول دے کہ میں تیرے گھر لڑکی دیکھنے آؤں گی تو قرآن پڑھا کے دیکھوں گی، حدیث سن کے دیکھوں گی، اس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت دیکھوں گی، اگر قرآن اچھا پڑھنا آ جائے تو بغیر جہیز کے میں لڑکی کو لے جاؤں گی، اپنے گھر کی عزت بناؤں گی، اپنے گھر کی بیٹی بناؤں گی، میرے بھائی کی بیوی بناؤں گی، میرے بیٹے کی بیوی بناؤں گی، میرے گھر کی بہو بناؤں گی۔ آپ یہ کہہ دے تو لوگ بچیوں کی تربیت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، دین سکھانے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری بیٹی کا سلیکشن ہو رہا ہے تو قرآن کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کے تعلق کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، دین کے سیکھنے کی بنیاد پہ ہو رہا ہے، تو لوگ دین سکھانے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ آپ اس کے علاوہ سلیکشن کے اور کوئی کرائٹیریا مت رکھیے، کوئی اور طریقہ مت رکھیے، سلیکشن کرنا ہے تو دینداری کی بنیاد پہ کریے۔ اور آپ کی دوسری ذمہ داری، جب آپ کے گھر میں بیٹی ہے دوسرے کو دے رہے ہیں تو جانے سے پہلے جہاں اس کی تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں، سب سے پہلے اس کی دینی تربیت کا خیال رکھیں۔ بیٹی کو قرآن سکھا کے بھیجائیے، شریعت سکھا کے بھیجائیے، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب سکھا کے بھیجائیے، گھر میں رہنے جینے کا طریقہ سکھا کے بھیجائیے۔ آپ کا گھر جنت بن جائے گا، آپ کا گھر سکون بن جائے گا۔ آج کون سا گھر ہے سکون کا بتائیے؟ ہر گھر کی کہانی ہے، میری بیٹی سسرال میں پریشان ہے، کہیں پر بہو آ کے شوہر کو پریشان کر رہی ہے، کہیں پر بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، کہیں بیٹی بیراہ روی میں بے حیائی میں لگی ہوئی ہے، ماں پریشان ہے، دادا پریشان ہے، نانا پریشان ہے، بعض محلے کے لوگ پریشان ہیں، ہمارے گھر کی ہمارے محلے کی لڑکی یہ کر رہی ہے، لڑکے یہ کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اطراف سے دین کا ماحول ختم ہوا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ آج ہمارا پہلا پروگرام تھا، اس کی وجہ سے شروع ہونے میں بھی تاخیر ہوئی، تقریر بھی میں نے تھوڑی سی لمبی کی ہے۔ اس کو دیکھ کر ڈر نہ جانا، حیبت نہ کھانا کہ ہر مہینہ 3-3 4-4 گھنٹے ہمارے خراب ہوں گے۔ یاد رکھو یہ وقت آپ کا خراب نہیں ہوا ہے، یہاں آپ کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کا تذکرہ آسمان پہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم کس میں ذکر کرتے؟ ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا میں تم سے بہتر لوگوں میں ذکر کر رہا ہوں، آسمان والوں میں اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ جو آپ کا آنا تھا وہ راستہ بھی جنت کا تھا، آپ کا جانا بھی جنت کا راستہ ہوگا، آپ کی زندگی کی تبدیلی بھی جنت کا راستہ ہوگا۔ یہاں کا بیٹھنا ایک ایک لمحہ عبادت تھا، لیکن باوجود اس کے میں عرض کر رہا ہوں جب کبھی آئندہ یہ پروگرام ہوگا صرف 1 گھنٹے کا بیان ہوگا، زیادہ وقت آپ کا نہ لیا جائے گا، جو بولا جائے گا صرف آپ کی زندگی پہ عمل کرنے کے لیے بولا جائے گا۔ یہ پہلا پروگرام تھا، شروع ہونے میں بھی تاخیر ہوئی، کچھ زیادہ وقت آپ سے لیا ہو، بہرحال آج عزم کر لے، آج جیسا پہلا تھا بھر کے آئے، پھر کل سے آئندہ سے کم نہ ہو جائے، اور جتنوں کو آپ لے سکتے لے کر آئے۔ یہ اللہ ہم سے سوال کرے گا قیامت کے دن، تم دنیا سب کچھ سیکھے لیکن میرا دین نہیں سیکھے، تو ہمارے پاس جواب نہیں رہے گا۔ اور دین سیکھنا چاہیے، یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، جو آپ آئے ہیں دین سیکھنے آئے ہیں۔ ہم نماز میں کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ جنت عطا کرتے۔ مانگ رہے ہیں، ملے گی نہیں ملے گی نہیں مانگ، امید ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے من سلک طریق العلم جعل اللہ له طریق الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو دین سیکھنے کے لیے راستہ چلتا ہے، جس راستے پہ جا رہے ہو اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ آپ جو گھر سے چل کے یہاں تک آئے، یہ اس مسجد سیدنا علی کا راستہ نہیں ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ آپ جنت کے راستے پہ آئے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکل کے یہاں دین سیکھنے آ رہے ہیں، آپ کے محلے میں رشتہ داروں کو معلوم ہم جا رہے ہیں، آپ سمجھ رہے کہ صرف رشتہ داروں کو معلوم نہیں، اللہ فرما رہا ہے جو دین سیکھنے جا رہا ہے میں سمندر کی مچھلیوں میں اعلان کر دیا ہوں، وہ مچھلیاں تم جب تک دین سیکھتے بیٹھے واپس گھر کو گئے تک تمہارے لیے استغفار کر رہی ہے۔ تم سمجھتے ہیں صرف سمندر کی مچھلیوں کو معلوم ہے، میں آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیا ہوں۔ تم گھر میں سے نکل کے بس میں بیٹھ کے آ رہے ہو، گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہے ہو، پیدل چل کے آ رہے ہو، تمہارے سامنے راستہ زمین کا یہ ٹانڈور کی روڈ ہے، نہیں تمہاری سواریوں کے نیچے دیکھو فرشتوں کے پر بچھے ہوئے ہیں، کیونکہ میرے
بیچارہ ایک دن اللہ کے راہ پہ چلنے کو نکل گئے تو مولا رحمتوں کا نزول کر کے فرشتوں کو پر بچھانے لگا دیا، فرشتوں سے دعا کروانے لگا دیا، جنت کا راستہ بنا دیا۔ اگر ہم روز اس کے راستے پہ چلنے لگ جائیں گے تو کیا ہمارا مقام ہوگا، کیا ہمارا درجہ ہوگا، کیا ہمارا مرتبہ ہوگا، کس لیول پہ اللہ ہماری قدر کرے گا، ہماری بیٹیوں کی قدر کرے گا، ہماری بیٹوں کی قدر کرے گا۔ اپنے مقام کو پہچانے، اپنے مرتبے کو پہچانے اور آج عزم کر لے دنیا میں سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ کریں گے اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے، اور اپنی زندگی میں دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے وقت نکالیں گے اور دین سیکھیں گے اور دنیا کو سکھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دے، پروردگار ہمارے حالتوں پر رحم فرما۔ مالک تو نے آج ہمیں چن کر یہاں بلایا ہے، جب یہاں بلایا ہے تو مالک ہمارے دلوں کو دین کے لیے مضبوط فرما دے، پروردگار اپنے دین کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما دے۔ مالک جو خطائیں ہم سے ہوئی ہے اس کو درگزر فرما دے، جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہے ہمیں معاف فرما دے۔ مالک شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں آ کر ہم نے بہت جھوٹ بولے ہیں، بہت غلطیاں کیے ہیں، پروردگار ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، تنہائیوں میں بھی ہوئے، لوگوں کے سامنے بھی ہوئے، لیکن مالک آج ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ مالک تو نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے کہ ایک بار تیری بارگاہ میں معافی مانگنے پر بخشش کا وعدہ کیا ہے، مالک ہمیں بخش دے، ہمیں آئندہ زندگی سیدھی گزارنے کی توفیق عطا فرما، سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار یہ دین کے اجتماع کو سماہانہ ہمیں سننا، اس پہ عمل کرنا نصیب فرما۔ پروردگار یہاں جتنے لوگ آئے ہیں ان میں جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ان کے رشتہ داروں میں کوئی اگر بیمار ہے تو ان کو شفا کلی عطا فرما۔ مولا یہاں آنے والوں میں ان کے رشتہ داروں میں کوئی بے روزگار ہے تو انہیں روزگار عطا فرما، کوئی بے اولاد ہے تو انہیں اولاد عطا فرما۔ مولا جن کے پاس بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہے ان کے مناسب رشتے فرما دے۔ مالک اگر رشتوں میں اختلافات، لڑائیاں چل رہے ہیں تو مولا آپس میں محبت عطا فرما، مودت عطا فرما۔ مالک کسی کے رشتہ دار دواخانوں میں تڑپ رہے ہیں، مولا ان آپ سے رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، شفا کی امید لگائے ہوئے ہیں، انہیں شفا عطا فرما دے۔ پروردگار جو بے قصور جیلوں میں تڑپ رہے ہیں مالک ان کو رہائی کا بندوبست فرما دے۔ پروردگار جن کے گھروں میں تنگی ہے انہیں رزق عطا فرما دے، مولا رزق عطا فرما۔ جو طالب علم پڑھ رہے ہیں انہیں بہترین پڑھنا نصیب فرما۔ پروردگار جن کے والدین بقید حیات ہے صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرما، ان کی خدمت کرنا نصیب فرما، ان کے سائے کو تادیر مولا بڑا فرما۔ پروردگار جن کے والدین گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے، جنت میں اعلیٰ درجے عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو سن لے، مولا ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان بچیوں کی حفاظت فرما۔ مالک ہمارے دل دنیا کے غم میں تڑپتے ہیں، دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں، مالک نمازوں کے چھوٹنے پہ رونا نصیب فرما، قرآن کے نہ پڑھنے پہ رونا نصیب فرما، تیری یاد میں تڑپنے والا دل عطا فرما، تیرے لیے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ مولا ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، مولا نمازوں کی پابندی کرنا نصیب فرما، حیا علی الصلاۃ مؤذن کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے اٹھ جانا نصیب فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو نمازی بنا دے، ہماری نوجوان لڑکیوں کو نمازی بنا دے، ہمارے گھروں کو نمازی گھرانہ بنا دے۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو سن لے، پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ان کے گھر والے قربانیاں دے کر ہم کو دین سکھائے ہیں، مولا ہمیں بھی ان کے طرح قربانیاں دینے کا جذبہ نصیب فرما، ہمیں بھی دین کی خاطر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، دین پہ عمل کرنا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تقبل دعاءنا بحرمة سيد المرسلين، تقبل دعاءنا، بلغ مرادنا، حصل مقاصدنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، سهل امورنا يا ربي مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وانعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔